ویلکم بیک ٹو انر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج کی بڑی خاص ایپیسوڈ ہے. جنرلی جب بھی کوئی جان پہچان کا بندہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میرے بھائی وزٹ کر رہے تھے امریکہ سے اور کامنٹس بھی بڑے سارے آئے ہوئے تھے, خاص کر جو میرے والد صاحب والی ایپیسوڈ تھی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی کوئی کانورزیشن کریں. تو جو ظاہر ہے میرے 3 بڑے بھائی ہیں, ان میں سے دا ون ہوز رائٹ ابو می, ہی از 8 years older than I am. He was visiting Pakistan and I thought it's a great time to have a conversation. Syed Muneeb Hasan Zaidi is with us today at the studio. He's a pre-sales solutions engineer at Protegrity, which is a cybersecurity and data protection company. Sir, thank you so much for being part of the show. Thank you very much for having me. مجھے تھوڑا سا جسٹ صرف اس کے لیے بتائیں کہ Protegrity ہے کیا ہے, what is it and what do they do? Protegrity is a data protection company. What we do is fine-grained data protection from let's say ڈیٹا بیسز کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے آپ کا. آج کل کافی رینسم ویئر وغیرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ہاں, بند کر کے کہتے ہیں جی کرپٹو کرنسی دیں ہمیں. ایگزیکٹلی. تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو انکرپٹ کر دیں گے یا ٹوکنائز کر دیں گے ڈیٹا کو. تو ایون اف دے ہیو دیٹ ڈیٹا دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, دے وونٹ بی ایبل ٹو آسک فار منی. کہ وہ اگر پبلش بھی کر دیتے ہیں تو اٹس آل ٹوکنائزڈ, تو اٹس یوز لیس فار دیم. رائٹ میک سینس. اس والی کانورزیشن میں we're not gonna go, میں نے اس لیے کر دیا کہ I just wanted to get that out of the way because we're not gonna get too much into the professional side of things as it generally is, because obviously there is a connection here. Clearly ہمارا کوئی جان پہچان تو ہے پہلے سے, and so I thought کہ ہم ذرا زیادہ پرسنل لائف کو ایکسپینڈ کریں اور اس پہ جائیں. تو منیب بھائی, first of all let's start off with generally جو ہمارا ہوتا ہے کہ where were you born and what was that life like? Yeah, I was born in Saudi Arabia, جدہ میں 82 کے اندر. اور then I studied in Makkah and Jeddah both when I was growing up. I grew up around 9 years کے تھے ہم لوگ جب میں تھا, تو ہم لوگ we moved back to Pakistan. اچھا. اور 1 سال لاہور میں گزارا. اسکولنگ وغیرہ, سوری میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, اسکولنگ وغیرہ جو ہے وہ پاکستان ایمبیسی اسکولس تھے یا کون سے اسکول ادھر تھے؟ لیکن میں اس وقت چھوٹا تھا, میرے بہن بھائی سارے ادھر سے ہی پڑھے, بڑے تینوں. میں مونٹسری اور اس طرح کی جگہوں پہ پڑھا تھا. پھر اس کے بعد آئی مووڈ اوور ٹو لاہور. 1 سال ادھر میں نے لگایا تھا. آئی تھنک نیشنل فنیشنگ اسکول تھا NFS. اچھا. 4th گریڈ وہاں سے گیا تھا. کے آس پاس ہی تھا؟ نہیں, وہ تھوڑا دور تھا, کافی دور تھا ایکچولی. اچھا. مجھے یاد بھی نہیں ایگزیکٹلی کہاں پہ تھا, لیکن اٹ واز لائک 1 hour's drive اور سم تھنگ. رائٹ. پھر ہم لوگ اسلام آباد موو ہو گئے 92 کے اندر. اور پھر 92 میں اسلام آباد موو ہوئے. اچھا 94 میں ہوئے تھے؟ نو 92 میں موو ہوئے تھے. 91 میں پاکستان موو ہوئے تھے. 92 میں پھر ہم لوگ اسلام آباد آ گئے. اچھا. اینڈ دین ادھر ایک پہلے 5th گریڈ میں نے ایک یوریکا گرامر اسکول ہوتا تھا, ایفٹن میں تھا, نیبرہڈ میں, ادھر سے کیا. اور پھر آئی مووڈ اوور ٹو PAF E9 6th گریڈ کے لیے. 6 ٹل FSC پورا وہیں سے گیا تھا. تو ایز اے 9-year-old what was it like moving from Saudi to Pakistan? Obviously very different culture. Yeah, it was a bit of a cultural shock for us, کیونکہ ہم لوگ, ہمارے لیے ایک میجر ڈفرینس تھا, وہ یہ تھا کہ اوور دیر وی ہیڈ آل سارٹس آف فرینڈس. عربی بھی تھے, سعودیز, سیرینز وغیرہ ادھر, اور بھی جو ڈفرینٹ نیشنلٹیز تھیں. دین یو ہیو بنگالیز اینڈ انڈینس. پاکستان آنے کے بعد پتہ چلا کہ اچھا نہیں, انڈیا از آور اینیمی. اینڈ وی ور لائک اوکے دیٹس ویئرڈ. بٹ وہاں پہ اس طرح کا کانسیپٹ وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بھائی بھائی لائک ایوری ون از فرینڈز, رائٹ. تو وہ ایک میجر چینج تھا. پھر لاہور کمپیئر ٹو اسلام آباد آبویسلی کافی ڈفرینٹ ہے. تو ہم لوگوں کے لیے وی نیور ریئلی سیٹل ڈاؤن ان لاہور. بہت ہی عجیب سا تھا. پھر ہم لوگ fast paced and culturally, you know, it was very different. On the other hand, Islamabad was kind of like Saudi Arabia, Jeddah, Makkah. اتنا زیادہ ٹریفک نہیں ہے, لوگ نائس ہیں, وہ سارا جو تھا. تو اس وجہ سے وی ریئلی لوڈ اسلام آباد. تو اسلام آباد آ کے ہم لوگ تھوڑا بہتر ہو گیا تھا, فیلٹ لائک ہوم. اور پھر اٹ از ہوم نا بیسکلی. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے, پھر میں نے خیر FSC تک میں PAF میں پڑھا, studied there from 6th till 12th grade. اور once I graduated from there, I moved over to FAST computer science کے لیے. Why? اور اس کا one of the major reasons was کہ میرے بڑے دونوں بھائی جو تھے وہ FAST سے گریجویٹ کیے تھے. اینڈ I also took computer science. ہم سب کا بہت انٹرسٹ تھا, ہم لوگ بچپن سے. I remember when we moved from Saudi Arabia to Pakistan, تو ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہوتا تھا, شاید اس کا نام بھول گیا, MSX آئی تھنک. اور وہ تھا, اٹ واز لائک Commodore 64.
So basically interest اس وجہ سے آیا تھا because you were able to buy a product when you were in Saudi and through that you were able to see کہ یار یہ بڑی fascinating انٹرسٹنگ چیز ہے. پروگرامنگ کرنا سیکھ لی تھوڑی بہت, GW بیسک ٹائپ اس میں ہوتی تھی ایک لینگویج, اس کے اندر ہم نے کی اور ہم تینوں بھائی مل ملا کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. اینڈ اٹ واز جسٹ ناٹ کمپیوٹرس, کانسولز وغیرہ بھی ہم لوگ سپر ننٹینڈو ہمیں بہت جلدی مل گیا تھا. پاکستان میں اس ٹائم پہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا, تو ہماری ایکچولی فرینڈ شپ سی اس بیسس پہ ہو رہی ہوتی تھی. او تمہارے پاس بھی سپر ننٹینڈو, چلو لیٹس ٹریڈ گیمز اور سنگ. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے 9th گریڈ میں بھی کمپیوٹرز لیا تھا انسٹیڈ آف بایولوجی, اینڈ FSC کے اندر بھی میں نے لیا تھا کمپیوٹر سائنسز انسٹیڈ آف کیمسٹری. اور یعنی کہ آلریڈی انٹرسٹ تھا, پھر بھائی بھی دونوں فاسٹ چلے گئے, تو اٹ واز اے نو برینر. اور پیرنٹس نے اس میں بولا کہ یار بایولوجی کر لو, سب کمپیوٹر سائنس کیوں کر رہے ہیں, کیا سین ہے؟ نہیں, اس حساب سے مائی پیرنٹس ور مچ, اور آور پیرنٹس ور مچ مور فلیکسیبل, کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اف یو تھنک یو, اینڈ دے نیو وی ور ویری مچ انٹرسٹیڈ آلریڈی. اسپیشلی جب میں FST کا ٹائم آیا تو میرا سب سے بڑا بھائی واز ایٹ فاسٹ, تو ان کو آئیڈیا تھا کہ ٹھیک ہے he will do good because کے بھائی کر رہے ہیں آلریڈی وہاں پہ. رائٹ, اور سکتا ہے 3 سال کا پروگرام تھا بھائی جان کا میرا خیال ہے, لیون. یس, دیٹ واز 3 years. ان کو پھر بعد میں ایکسٹینڈ ہو گیا تھا, ایک سال اور ایکسٹینڈ ہو گیا تھا. ہاؤ آر یو ایز اے اسٹوڈنٹ مڈل اینڈ ہائی اسکول؟ سو کمپیوٹرز میں نے ٹاپ کیا تھا, میٹرک میں بھی اور FSC میں بھی. اچھا, سب سے پہلے اچھے والے سے اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد انگلش میں بہت شاید ہے, مجھے یاد ہے FSC میں 150 میں سے ہوتا تھا, 2 اس کے A اور B ہوتے تھے, تو میرا 141 تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. اور آن دی ادر ہینڈ اردو میں بہت برا تھا ہمیشہ سے, تو میرے اردو میں آئے تھے, میں آئی بیئرلی پاسڈ 61 and 62 آئے تھے, سوری 31 and 32 آئے تھے, اور 32 and 33 آؤٹ آف 75. تو اوور آل جو تھا میرا 150 میں سے 65 آیا تھا. اچھا, یا 63 آیا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. اور میتھ اور فزکس؟ میتھ فزکس ٹھیک تھے, فزکس برا تھا میرا کافی. فزکس 1 میں ایکچولی میں فیل کر گیا تھا. اچھا, FSC پارٹ 1 میں جو تھا, اور پھر میں نے وہ FSC پارٹ 2 کے ساتھ دونوں اکٹھے دیے تھے, پھر پاس کر گیا تھا فائنل. وائی ڈو یو تھنک بس سمجھ نہیں آتی تھی, ڈو یو تھنک اس ٹائم کے اوپر اسکولس مطلب ٹیچرس کا پرابلم تھا, اسکولنگ کا پرابلم تھا, پیئرس کا پرابلم تھا؟ I guess it was probably the peers, because میٹرک تک میں اتنا برا نہیں تھا. I was an okay student. میرے I think 555 آئے تھے out of 850. Right. کتنے پرسنٹ بنتے ہو میرا خیال ہے؟ It was above 68% or something like that. But FSC میں یہ تھا کہ ہاں دیر ور, کیونکہ PF سے باہر سے اسٹوڈنٹس آئے تھے FSC کے لیے, تو وہ تھوڑا کراؤڈ ایسا تھا جو پارٹی کر رہے ہیں, گھومنا پھرنا, ہینگ آؤٹ, یہ وہ, ناٹ ریئلی کیئرنگ اباؤٹ اسٹڈیئنگ. تو اس کی وجہ سے دیٹ واز ون آف دا میجر ریزنس. لیکن پھر اس کے بعد جب FSC 2 کا ٹائم آیا تھا, میں نے پھر تھوڑی زیادہ پڑھائی کی, محنت کی, سب کچھ کیا, تو And then you applied to FAST only, or did you apply to multiple places? So I applied to main وہی تھا, بس فاسٹ کرنا ہے. That's the only good university for computer science at that time. وہی تھی ٹاپ پہ. Islamic University was another one. تھی یونیورسٹیز اور, لیکن مجھے تھا کہ obviously I have seen میرے بھائی ادھر پڑھ رہے ہیں, تو that is the place to be at. It's just like MIT آپ چلے جاؤ, right? تو میں نے 2 میں کیا تھا, اسلامک یونیورسٹی اینڈ فاسٹ. فاسٹ میں کیا, سب کا بہت خراب ہوا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے پورا. جب ہمارے جتنے بھی جانے والے سب رو رہے باہر نکل کے, بہت ٹف تھا ان کا. تو پھر میں نے کہا اسلامک یونیورسٹی ہی جا رہا ہوں میں, موسٹ ڈیفینیٹلی. میرا انٹرویو ہے اسلامک یونیورسٹی کا, بہت اچھا ہوا, انہوں نے مجھے آفر بھی کر دیا. اسی ٹائم پہ مجھے پتہ چلا میں فاسٹ میں ویٹنگ لسٹ میں ہوں. اچھا ہاں, جب میں نے فاسٹ کا ٹیسٹ دیا تھا, اتنا برا ہوا تھا کہ میرا ایک فرینڈ جا رہا تھا, محمد علی جناح یونیورسٹی ماجو, اس نے کہا کہ میں ادھر کر رہا ہوں اپلائی نا. میں نے کہا میں بھی کر رہا ہوں, یہ بیک اپ رکھنا چاہیے. تو ماجو میں بھی میں نے کیا, ماجو میں شاید نہیں ہوا تھا فار سم آڈ ریزن, انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. جبکہ میرا اس کا ایگزام ٹیسٹ اچھا ہوا تھا, انٹرویو کے لیے بلایا انہوں نے. اس میں ایکچولی انہوں نے انٹرویو میں پوچھا کہ اچھا آپ کیوں آنا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا آئی ریئلی لائک کمپیوٹرز, آئی بن ورکنگ آن کمپیوٹرز. تو اس میں نا انٹرویو جو بھی تھے, آئی ڈونٹ نو ہو ہی واز, بٹ انہوں نے نا تھوڑا سا obviously کراس کویشچننگ کرنی ہوتی ہے آپ کو اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ چیک کرنے کے لیے. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ انٹرسٹ ہے آپ کو, ایک رات کو سو کے اٹھے اور آپ کو لگا کہ کمپیوٹرز کرنا آپ نے, بس آپ نے اپلائی کر دیا. میں نے کہا نہیں, میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں, میرے 2 بھائی فاسٹ میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ اور وہ سارا بتایا ان کو. تو پھر ایک دم نا انہوں نے کہا اچھا تو پھر فاسٹ کیوں نہیں جا رہے آپ.
میں نے کہا میں ویٹنگ لسٹ میں ہوں, آپ لوگ دعا کریں کہ ہو جائے تو میں ادھر ہی چلا جاؤں. تو خیر ادھر سے ریجیکشن آ گئی آبویسلی. دین اسلامک سے ہو گئی تھی بٹ ویٹنگ لسٹ پہ تھا. فائنلی فاسٹ میں آ گیا, بہت خوش ہوا, یہ فاسٹ میں آ گیا, اسٹارٹ ہو گیا میرا فاسٹ. فاسٹ میں بھی تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا. پہلے سیمسٹر میں اچھا بائی دا وے دس از دا فاسٹ فار اے لاٹ آف ینگ پیپل جو کہ آج کل فاسٹ کے H11 کیمپس میں جا رہے ہیں. دس واز دا فاسٹ ان G9 دا بگ ٹال بلڈنگ جو کہ اینڈ آف کراچی کمپنی کے آتی ہے, رائٹ نیکسٹ ٹو کشمیر ہائی وے. رائٹ. اور میرے بڑے بھائی نے ایکچولی ایک وہ گھر سے اسٹارٹ کیا تھا, دے مووڈ اوور ٹو دس بلڈنگ, اور ہم گئے ڈائریکٹ اس میں تھے تو ہمارے تھا ایٹ لیسٹ چلو بلڈنگ ایک ہے گھر کے اندر نہیں کر, رائٹ. تو خیر فاسٹ میں اسٹارٹ کیا. پہلا سیمسٹر تھوڑا ایوریج بلو ایوریج گیا ایکچولی, میرا 2 سے بھی کم تھا پہلے سیمسٹر میں, 1.94 تھا. اینڈ دا ریزن واز فزکس اگین, فزکس میں 1 آیا, کیلکولس 1 میں 1 آیا, اور ایک اور کسی میں 1 آیا, اور پھر 2 کمپیوٹرز میں سے آگے ITC ہوتا ہے, انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز, اور لینئر الجبرا میں واز اوکے. تو لینئر الجبرا واز اوکے. Yeah, it was okay. It wasn't that. Linear algebra for me was just like I think I did that 3 times. Physics میں میرے O levels میں بھی 97 آئے تھے. I was always really good at physics. Linear algebra تو سمجھ نہیں آیا. I think linear algebra میں really the teacher who's teaching you really makes it all a difference. I guess it's the same for any course. اگر آپ کا ٹیچر اچھا ہے, the way وہ انٹرسٹ کتنا آپ کا engage کر رہے ہیں, ہاں تو وہ پھر آپ کا ہوتا ہے. Right. But FSC versus O levels played a huge role over here for physics. Physics کے جو اسٹوڈنٹس تھے, آئی تھنک for some part calculus as well, کہ جتنے بھی OA levels والے تھے وہ they were doing really good, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی فزکس کے اندر وہ بہت ہی اچھی تھی, لاجیکل لیول پہ تھی. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرائی بھی کی کمبائن اسٹڈی کرنا. میں ان کو کمپیوٹرس پڑھاتا تھا, میں ان سے فزکس پڑھتا تھا. وہ کہتے تھے اچھا یہ ہوگا تو یہ پتہ نہیں یہ یوں جا رہا ہوگا, اسپیڈ اس طرح انکریز کری تو اس طرح ہوگا, ٹھیک ہے سمجھ آئی. میں سنتا تھا ہاں اچھا ٹھیک ہے, سمجھ آئی نہیں. میں نے چھوڑ دی نا ٹرائی کرنا. خیر میرا 1 آیا, میں نے کہا ٹھیک ہے بہت سین آن ہے. فرسٹ سیمسٹر ختم ہوا ہے, میرا 1.94 تھا. اس پہ پتہ چلا FSC کا رزلٹ آیا, اور FSC کے رزلٹ میں فاسٹ ریکوائرڈ 60%. اسلامک یونیورسٹی کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اچھا جو فاسٹ کا ہے تو فاسٹ میں ہمارے ڈائریکٹر نے بلایا, ڈاکٹر آفتاب ہوتے تھے ہمارے, انہوں نے بلایا کہ 5-6 لڑکے تھے ہم, لڑکے لڑکیاں, جن کا 60% FSC میں کم آیا تھا. میں نے کہا کہ دس از دا سچویشن, آپ لوگوں کے کم ہے. تو ابھی ویسے تو بورڈ جو تھا اس نے کہا تھا ان سب کو نکال دیں, دیٹس آور رول, اور نہیں ہوا تو نہیں ہوا, لیکن میں آپ لوگوں کو چانس دینا چاہتا ہوں. آل یو نیڈ ٹو ڈو از میک شیور آپ کا GPA 2 سے اوپر ہو. اور اس میں سے ہم 3 لڑکے تھے, ہم تینوں میں کم تھا, باقی ہوں کے پھر بھی اوپر تھے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ہیں جن کے کچھ کے کم ہیں, تو یو ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ, نیکسٹ سیمسٹر میں 2 سے اوپر کرنا ہے CGPA. ہم نے کہا اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. ہم نے پھر محنت کرنا شروع کی. تو ون تھنگ دیٹ ریئلی ورکڈ آؤٹ فار می واز کہ کمپیوٹرز میں اچھا تھا, تو اس میں نے کافی اچھا کیا. مینجمنٹ کورسز میں نے کافی اچھا کیا. کیلکولس 2 فزکس 2 دوبارہ میں فلنک کر گیا تھا. فزکس 2 میں فیل ہوا تھا سمر میں, لے کے پھر میں پاس ہو گیا تھا. بٹ 1 لے کے 1.67 اس طرح کر کے. ڈسکریٹ میتھس 1 زیادہ ایسا تھے. بٹ کمپیوٹرز میں اوور آل میرا 3.33 سے ابو آیا ہے, سارے کورسز کو ایڈ کریں. مینجمنٹ میں 3.5 سے ابو ہے, ای-کون وغیرہ میں A+ اس طرح آ گئے. تو اوور آل میرا بس میں نے گزار کر کے نکال لیا. گریجویٹنگ CGPA کیا تھا؟ 2.74 تھا. آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ, تو اس لیے 2.5 سے اوپر تو فاسٹ کا اچھا CGPA کنسیڈر ہوتا ہے. یار دیٹ از ٹرو, بٹ میرا آئی واز اے لیگیسی اسٹوڈنٹ اگر کہہ لو. میرے 2 بڑے بھائی جو تھے تو ایک بندہ سیلیبریٹڈ ہوتا ہے آٹومیٹکلی, پورا خاندان. ایکسپیکٹیشن ہی آپ کی ایسی سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ تو آبویسلی آنکھیں بند کر لے گا. بٹ اور کمپیوٹرز میں ٹو بی آنیسٹ میں نے اتنا پڑھا نہیں, لیکن باقی کورسز کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی, اور اس میں ہی میں سفر کرتا تھا. تو مجاہد جس طرح مجھ سے بڑا والا جو ہے بھائی, اس کا وہ تو فرسٹ سیمسٹر کے بعد آئی تھنک فل اسکالرشپ پہ تھرو آؤٹ پڑھا ہے, تو اپنے بیچ میں ٹاپ 5 میں آیا ہے. وہ لائک کریزی اس طرح اس لیول کا تھا. جو سب سے بڑے ہیں, جو ایلڈسٹ ون محسن, ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بیٹھ کے گیمز بنا رہے ہوتے تھے ڈیورنگ ہز ٹائم ایٹ دا یونیورسٹی. 99 ارلی 2000. آج کل اگر کوئی بناتا ہے تو پھر بھی چلو آپ کہتے ہو یونٹی پورا اویلیبل ہے, بنا رہے ہو اس ٹائم پہ آپ کو پورا فرام اسکریچ آپ بنا رہے ہیں, اور آپ کے پاس اتنا گوگل بھی اویلیبل نہیں ہے, رائٹ, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. گٹ ہب نہیں ہے, گوگل نہیں ہے. ہاں, تو یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ, یو لرننگ آن دا گو اینڈ آن دا فلائی, اینڈ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر رہے ہو. تو اس لیول
لیول کے obviously compare کریں تو مجھے ابھی تک یاد ہے ایک فزکس کے ٹیچر تھے, فرسٹ سیمسٹر تھا میرا, انہوں نے نام پڑھا سید منیب حسن, اور بیچارے بوڑھے سے تھے کافی نا, کون ہے یہ سید منیب حسن؟ تو میں نے کہا سر میں ہوں. پہلا دن تھا یہ ہمارا بیچ کا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ سید مجاہد حسن اور محسن حسن کے بھائی ہیں؟ تو میں نے کہا جی, میں صحیح پراؤڈ ہو گیا نا, کہا آف کورس یس آئی ایم. تو اس کے بعد نا کہتے ہیں بوتھ آف یور بردرز آر بریلینٹ اینڈ جینیسز اور اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان آور کلاس. سارے جو بچے تھے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کون آ گیا. ہمارے بیچ میں ڈاکٹر آفتاب جو ہے ان کا بیٹا بھی تھا, تو کچھ کہہ رہے, وہ دوسرے سیکشن میں تھا لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا تھا اچھا ایک ڈائریکٹر کا بیٹا بھی ہے اور وہ بہت ہی وہ بھی اسمارٹ ہے یہ ہے. تو سب کہہ رہے یار یہ ہم تو کہاں پھنس گئے ہیں یار, یہ تو ایک کوئی جینیس ہے, جینیس کے بھائی ہیں اس کے, تو یہ ہے. تو جب پہلا میرا مڈ ہوا اس میں میرے کافی گندے مارکس آئے نا, تو ٹیچر نے کہا او آپ کے یو ڈنٹ ڈو ریئلی ویل, چلیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا تو مجھے پتا آپ تو کر لیں گے ٹھیک. دوسرا ہوا ہو سکتا ہے ان کو آئیڈیا ہو گیا, تو کوئی نہیں کہتے ہیں منیب یو شوڈ بی اسیمڈ آف اٹ. میں نے کہا آئی نو چلا گیا. پھر اینڈ میں خیر 1 آیا میرا, میں نے کہا ٹھیک ہے ٹاٹا بائے بائے. دوبارہ میں نے فزکس نو میں نے دوبارہ ٹچ کرنے کا بھی نہیں سوچا, کیونکہ میں کہا ٹھیک ہے یعنی کہ میں ریپیٹ کرتا, میں کیلکولس میں 1 آئے تھے دونوں کورسز میں, فزکس میں اسی طرح گندے آئے تھے, تو میں کرتا شاید میرا 3 سے اوپر نکل جاتا اوور آل. ڈسکریٹ میتھس تھا, اس طرح کے کافی کورسز سے میں 1 آدھ سیمسٹر اور لگا لیتا. پر at the end of the day, these things don't really matter once you're in the job market and once you know what you're looking for, اور اس کے لیے اگر آپ کا ہے صحیح تو to be very honest it doesn't really matter. Yeah, makes sense. One of the themes, I mean we're going to go further from here as well, but one of the themes that I want to talk about is and this is coming from someone who's obviously the last out of the 6 siblings. So we're basically 6 siblings. We're 2 sisters and 4 brothers, and I'm the youngest one of them. But generally میرا distance بہت زیادہ ہے بڑے بہن بھائیوں سے. You were at a time when you had like one was 1 year older than you and one was I think 3 years 4 years older than you were. And so یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے پاکستانی سوسائٹی میں. جنرلی there is a lot of pressure of cousins and brothers and what they're doing and your constant comparison to them as well. Right. Okay, you know like اور پرٹیکولرلی اب تو یہ کہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر تو پھر بھی تھوڑا سا لوگوں نے کہا ہے کہ ایوری انڈیویجول از دیم سیلز اینڈ سو آپ اس کو حساب سے کرتے ہیں. بٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ دا 90s اینڈ ارلی 2000s, اینڈ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ جی ایک بینچ مارک بنایا جاتا تھا اور ہر کسی کو کوشش کی جاتی تھی کسی طریقے سے وہ اسی کے اندر فٹ ہو جائے. رائٹ. سو ہاؤ ڈڈ دیٹ فیل ایٹ دا ٹائم؟ جس طرح ابھی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یو نو یور فرسٹ ڈے ایٹ یور یونیورسٹی اینڈ آلریڈی یو ہیو دس پریشر کہ یار ناؤ آئی ہیو ٹو لائک میک شیور کہ میں اس طرح سے اپنے بھائیوں کے حساب سے چلوں. یو نو واٹ دے ڈیڈ, وہ ہوتا ہے کزنز ہوتے ہیں ان کے اسٹیٹس آ گئے تو پتہ لگتا ہے جی اچھا تمہارے بھی آنے چاہیے, وہ کامران کے بیٹے کے آگے. How do you think that impacted you constantly being under that shadow at the time? I think مجھے اس لیے اتنا فیلنگ obviously ہوتا تھا, کمپیریزن ہوتا تھا, مجھے بتایا جاتا تھا کہ دیکھو اتنے گندے کیوں آئے ہیں تمہارے, اور یہ اسکول میں بھی ہو چکا ہے اس طرح کہ میرے گندے آ رہے ہیں, بھائیوں کے obviously بہتر آ رہے ہیں. تو it is there but eventually اتنا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یا تو میری فیملی میں اس طرح تھا کہ پیرنٹس نے اس چیز کو اتنا زیادہ کرتے تھے کہ جس طرح مجھے یاد ہے میٹرک میں میرے 555 آئے تھے. میرے مجاہد جو تھا ہی گاٹ سک بفور ہز ایگزامس, تو اس کے 541 یا سم تھنگ لائک دیٹ تھا. تو میرے اس سے زیادہ آ گئے, میں اس میں خوش تھا یہ میرے مجاہد سے زیادہ آ گئے, کیونکہ ہمیشہ یہ کمپیریزن ہوتا تھا. بٹ اگر میں اپنے انڈیویجول لیول پہ دیکھوں اٹ واز ان دیٹ گریٹ, آئی شوڈ ہیو گاٹن ابو 600 اور سم تھنگ میٹرک کے اندر. تو وہی والی بات ہے کہ اور پھر اس کے بعد اسی طرح فاسٹ کے اندر یہ ہوتا تھا, لیکن آفٹر اے وائل پیرنٹس کو بھی سمجھ آ گئی تھی یار اس کا کوئی سیٹ نہیں. یہ لائک مجاہد از اے اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ اینڈ میری اس حساب سے وہ نہیں تھی. پریشر ہوتا ہے, آئی ایگری. اس ٹائم پہ کافی اس طرح ہوتا تھا کہ مجاہد کے بھی تو آئے تھے, تمہارے کیوں نہیں آئے, محسن مجاہد کر رہے ہیں یہ وہ اس طرح کر کے. بٹ آفٹر اے وائل دے ریئلائز کہ ٹھیک ہے اس کے لیول پہ وٹ ایور ہی از ڈوئنگ ہی از پٹنگ ان ہز ایفرٹ, اور یہ جو بھی اچیو کر رہا ہے ٹھیک ہے فرام ہز. اگر میں اس کو آلٹرنیٹ کروں ان یور اون ڈیسیجن میکنگ, ڈو یو تھنک دیٹ پلیڈ اے پارٹ ان, بیکاز فار اے لاٹ آف پیپل ہو ڈونٹ ہیو سم ون ابو دیم. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ فار ایگزامپل ایک اکاؤنٹنٹ بن گیا, ایک انجینئر بن گیا, تیسرا جو ہے وہ لیٹس سے ڈاکٹر بن گیا, تو اٹس اسٹل یونیک کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تو ڈاکٹری کر رہا ہوں نا, تمہیں تو نہیں پتا اتنا زیادہ. وین یو ار ان دا سیم یونیورسٹی, یو ار ان دا سیم ڈگری اینڈ یو ار ان دا سیم انڈسٹری, تو بڑا مشکل ہوتا ہے انڈیویجولزم نکالنا اس میں سے کہ یار یہ انڈیویجویلٹی نکالنا کہ بیکاز یو کانسٹنٹلی بینگ ٹولڈ ایڈوائس کے طور کے اوپر کہ لسن لائک دس از ہیپننگ, یو شوڈ ڈو دس اور یو شوڈ ڈو دیٹ, اینڈ دین فرام ود ان دیٹ
جو سب سے بڑے ہیں ان کو شاید وہ اپنا پاتھ ان کے لیے نکالنا بڑا آسان تھا. رائٹ. انہیرنٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے والے کے لیے تھوڑا اس طرح مشکل ہوتا ہے کہ اس کو پہلی دفعہ جا کے پش نکالنی پڑی ہوتی ہے. تیسرے والے کے لیے چیزیں بہت ساری he needs to figure out things on his own, what's going to work, what's not going to work. ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک اس ایج میں آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ یار لائک وہ انگزائٹی ایک ہوتی ہے. ڈو یو تھنک یو ہیڈ دیٹ انگزائٹی کہ میں وہ والا کروں لیکن اس میں تو وہ لوگ اچھے ہیں, میں کیا کروں؟ آئی تھنک تھوڑی بہت انگزائٹی تو ڈیفینیٹلی تھی. کیوں؟ اور اٹ وازنٹ لائک کہ وہ لوگ اس میں اچھے ہیں یا میں اس میں اچھا ہوں, یہ وہ. اٹ واز مور لائک آئی نیڈ ٹو پروو مائی سیلف, آئی ہیو ٹو میک شیور دیٹ آئی ایم سکسیزفل. اور یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, ادر وائز. اینڈ میں اس کو نیگیٹو نہیں لوں گا. اور اس کا ریزن بہت سمپل سا ہے کہ اف آئی ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ گائیڈنس, کیونکہ اٹس ناٹ اونلی کہ کمپیریزن ہو رہا ہے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ لائک دیٹ. گائیڈنس بھی اویلیبل تھی میرے پاس, کیونکہ میرے 2 بھائی ادھر سے اسی پیتھ سے گزرے تھے. تو وہ مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں پوچھ لیا کرتا تھا, میں ہیلپ لیتا تھا ان سے کہ اچھا واٹ ڈو یو تھنک, واٹ از یور اوپینین اراؤنڈ دس. اور پھر اس کے حساب سے ڈیسیجن میرا ہی ہوتا تھا ایونچولی کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن دیٹ واز ریئلی امپورٹنٹ فار می کہ کس طرح میں آگے پھر اس چیز کو اچیو کروں. مطلب آئی تھنک سو وٹ آئی ٹیک آؤٹ فرام دس از کہ وہ پازیٹیو آپ نے اس کو اس طرح سے کیا کہ فیلیئرز آپ اسٹل بھی کریں اپنے جو آپ نے فیلیئرز کرنے ہیں, بٹ جو آلریڈی فیلیئرز آپ کے سامنے ہیں ان کو اوائڈ کر کے ایک اسٹیپ آگے جائے اور وہاں پہ جا کے فیل کر جائے. ایگزیکٹلی رائٹ. سو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو ناٹ نیسیسرلی سیئنگ کہ آئی ایم گونا اسٹاپ لیونگ اینڈ آئی ایم گونا جسٹ ڈو واٹ دی ادر پرسن از آسکنگ می ٹو. ایگزیکٹلی. یپ اٹس اے پروز اینڈ کونس والی بات ہے. اور پروز یہی ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں کی تھیں اینڈ دے مائٹ ہیو اسٹرگل ٹو گیٹ ٹو اے پوائنٹ, اور مجھے پتا کہ آئی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ اینڈ آئی نو دا رائٹ پیتھ اینڈ آئی ایم گونا چوز دیٹ ورسز فیلنگ جسٹ لائک دیم. انٹرسٹنگ. سو ریورٹنگ بیک ٹو فاسٹ ناؤ 4 years آپ نے 4 سال کے اندر 4 سال کی. یس. کوئی ایکسٹرا نہیں لگایا, بیچ میں ایک سیمسٹر خالی لیا تھا سمر کا, بٹ دیٹس پریٹی مچ اٹ, کیونکہ فزیکل میں فیل ہو گیا تھا. اینڈ ہاؤ واز فاسٹ ایٹ دا ٹائم؟ آئی مین واٹ واز دا ایکسپیرینس؟ ہاؤ وڈ یو رینک اٹ؟ آئی مین آئی نو فار اے فیکٹ یو وینٹ ٹو یونیورسٹی in the US as well. So if you were to look back today, how was fast at the time? I would still think it was a pretty good experience. اور خیر میں تھوڑا باعث اس لیے رہتا ہوں کہ میرے کیونکہ بھائی تھے تو میں پہلے سے فاسٹ جاتا رہتا تھا. مجھے پتا تھا میں گھر سے جا رہا تھا, تو مجھے گھر سے ورسز یہاں پہ جو ٹرانزیشن ہوا تھا وہ دیکھا, میں کہا وہ واو اتنی بڑی ہوگی, اب تو بہت فٹ ہے, آئی ووڈ وانٹ ٹو گو دیر. پھر اس کے بعد ہم جب گریجویٹ کر گئے تھے اس کے بعد وہ دوسرا والا کیمپس اسٹارٹ ہوا تھا. ہمارے آخری سیمسٹر میں اسٹارٹ ہو گیا تھا, ہم نہیں ادھر گئے تھے, بٹ وہ بگ کیمپس بھی تھا. تو اور ساتھ میں وہی والی بات ہے کہ کیونکہ میرے بھائی گئے ہوئے تھے تو میری ایک ایفیلیشن ہمیشہ سے تھی, پہلے سے تھی, ورسز اے لاٹ آف مائی بیچ میٹس دے ہیٹڈ اٹ. لائک ہاں ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یار بہت برا ایکسپیرینس تھا, بہت بکواس کیمپس تھا, یو نو. تو اور تھوڑا وہ بھی ہے کہ میں شاید اس طرح کا ہوں پرسنلی کہ آئی ایم ہیپی, لائک اب تو ہو گیا نا, میں جو بھی ہے میک دی موسٹ آؤٹ آف اٹ. ایگزیکٹلی. ناؤ آئی ایم ایٹ فاسٹ, ناؤ آئی ایم گونا میک شیور دیٹ آئی ایم گونا اسٹڈی ہارڈ, آئی ایم گونا ہیو فن ایز ویل آن دا وے. اور فن جو تھا ہمارا وہی تھا, گیمنگ کرنی ہے. ہم لوگ گیمنگ کرتے تھے. وی گاٹ ان ٹو میوزک ویڈیو میکنگ, ایک کمپٹیشن ہم نے اسٹارٹ کروایا, ہم نے گیمنگ کا کمپٹیشن اسٹارٹ کروایا فاسٹ میں فار دا فرسٹ ٹائم. تو وہ ساری چیزیں بھی کی, لائک کیپٹلائز کیا جو ہم کر سکتے تھے, جو ہمارے ہاتھ میں تھا, اینڈ ہیڈ فن along the way. اور ساتھ میں پڑھائی بھی کی, اینڈ ہر سیمسٹر میں میرا بڑھتا گیا, جی پی اے بڑھتا گیا, جس کی وجہ سے وین آئی گریجویٹڈ تو آئی واز ہیپی کہ جو میرا وہ آیا. ون تھنگ آئی تھنک جس کی وجہ سے میں اور بھی زیادہ خوش ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وین وی لائک آفٹر آئی تھنک 4 semesters وی وینٹ آؤٹ فار انٹرنشپس سمر میں. تو اس میں ہم گئے, ہمارے سامنے 2-3 اور اسٹوڈنٹس آئے ہوئے اور یونیورسٹیز کے, ایم ناٹ گونا نیم دیم, بٹ اور یونیورسٹیز کے آتے تھے. فاسٹ آبویسلی ہر کو پتا کہ آئی ٹی میں نمبر 1 ہے, تو ان کو لٹرلی وہ لیتے تھے, ان کا دیکھتے تھے ارے ٹھیک ہے آپ کو کال آ جائے گی آپ جائیں. 2-3 اس طرح ہمارے سامنے تھے. ہم نے کہا یار کیا خواری ہے, ہمیں بھی یہی کریں گے. ہم 3 لوگ تھے, تو ہم لوگ گئے, ہم نے اپنا ریزیومے دیا, انہوں نے دیکھا اچھا فاسٹ ہے, اسی وقت اس نے فون اٹھایا, کالیں ملانا شروع ہو گیا. پھر اس نے فوراً کہا آپ لوگ بیٹھے ہیں. میں نے کہا چلو ہم بیٹھ گئے. اور پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ کب سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہ وہ. پھر میں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں, تو اگر آپ اپنے کمپیوٹرز لے آئیں تو آپ لوگ ٹھیک ہے ابھی سے کل سے اسٹارٹ کر لیں, ورنہ آپ لوگ ویٹ کر لیں 1-2 ہفتہ یہ وہ. پھر ہم لوگ کہیں اور ہم نے اسٹارٹ کر دی تھی, کیونکہ ہم اپنے کمپیوٹرز نہیں لا سکتے تھے, ہم شیئر کرتے تھے 4 بہن بھائی اور سب لوگ. تو بٹ
point But is, the point is कि brand equity बहुत it strong was there. थी. It was there, and it's still there apparently in the market. Yeah. So and those things really matter. आपको अच्छा feel होता है कि you are at a place जिसकी value है, and you're doing something जो कि आगे भी बहुत काम आएगा. So that might be the reason जिसकी वजह से overall मुझे तो हमेशा से अच्छा लगा experience. At that point in time, sure, if I would compare myself with Lums का campus और वो एक life जो है hostelite वाली और सारी चीज़ें, obviously Lums would have been much better, GIK would have been much better, it would have been different. I wouldn't really say better, but it would different होता, ठीक है? And that's another experience. Experiences can be good or bad, it's up to you, however you make it. Right. तो मेरे हिसाब से तो fast का was pretty good. Was pretty good. We're gonna move on to you graduating and getting a job, but obviously वो एक different tangent है, and that's a long journey. One of the things that I'd like to know is we're talking about early 2000s. So 2001 में आपने start किया, 2004 में आपने graduate किया. 2005 में आपने graduate किया, and early 2000s was the time when IT and tech, I mean globally तो ये था कि I think post late 90s वो already boom आना शुरू हो चुका हुआ था, India BPO and so on and so forth, but Pakistan was still catching up, and but एक vibe थी उस टाइम के ऊपर. I remember इस्लामाबाद के अंदर भी वो गेमिंग का, जिस तरह आपने बोला कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो वहाँ पर नेटवर्किंग करके लोग गेमिंग कर रहे होते थे. Tell me a little bit about what the culture was at the time and what was really going on. So उस टाइम पे एक चीज़ जो हमने नोटिस की थी, बहुत कम था ऑब्वियसली, बट जो था फिर वो सारे के सारे काफ़ी कूल लोग थे और हिप कल्चर था वो एक तरह का, कि सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं आपके, यू हैव सॉफ्टवेयर हाउसेज में गेमिंग भी, और एक वेक 3 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वॉरक्राफ्ट 3 के हो रहे हैं, और एवरीवन वुड जस्ट ब्रिंग इन देयर कंप्यूटर्स, कनेक्ट करेंगे नेटवर्क से और शुरू हो जाएंगे. एंड आई नो तुम भी करते थे, तुम छोटे से होते थे, 10 साल के या उससे भी छोटे होते थे, और तुम भी कर रहे हो और सब बैठ के खेल रहे होते थे. तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. पर अर्ली 2000 जब तक मैं ग्रेजुएट होने लगा था तो उससे गेमिंग कैफ़े खुल गया था, गेमर्स 10 F11. तो दैट वाज द फर्स्ट वन. उन्होंने इसी सारे क्राउड को बुलाया बिकॉज दे न्यू दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क गेमिंग, तो ये और क्राउड को लेकर आएंगे. तो हमें बुलाते थे, हमें स्पेशल वो देते थे, फ्री आवर्स एंड एवरीथिंग. और फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे करना शुरू कर दी रेगुलरली. पहले तो फास्ट में दबाई की है ना, यूनिवर्सिटी के टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा दबाई की है. फिर उसके बाद हम लोग गेमिंग कैफ़ेज़ जाना शुरू हो गए, गेमिंग कैफ़ेज़ में करना शुरू हो गए. ऑफिस से फारिग हुआ, चलो उधर चले गए, क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो वही थी उस टाइम पे एटलीस्ट. एंड बियॉन्ड गेमिंग ऑल्सो, what was the thought process आप लोगों के दिमाग में कि यार मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूँ या मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो क्या दिमाग था कि क्या होगा फ्यूचर, अगर आपको याद हो? हाँ, उसमें मेनली सॉफ्टवेयर हाउसेस प्रोग्रामिंग करेंगे बैठ के, दैट्स इट. लाइक उस टाइम पे जब तक हम ग्रेजुएट नहीं किए थे, हमारे दिमाग में यही था हम ये करेंगे. देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड NCR, जिसका बहुत ही एक नेगेटिव था, वो आता था कि यार डेटा बेसिस में काम करना, डेटा बेसिस लोग मजाक उड़ाते थे. तो ऑब्वियसली एक होता है ना, एक जो क्राउड बात कर रहा है आप भी फिर वही फॉलो करते हो. तो हमारे दिमाग में भी ये था, अच्छा डेटा बेसिस में बैठ के क्या करते होंगे वो लोग, तो हाँ बकवास काम है, यू नो. तो हम लोगों का यही था, प्रोग्रामिंग करनी है, सॉफ्टवेयर हाउसेस प्रोग्रामिंग करेंगे. मेरे बड़े भाइयों ने भी यही किया था, दैट्स व्हाट आई एम गोना डू. और वहाँ पे हमारा लाइक दैट वाज मेन पर्पस ऑफ लाइफ कह लो, कि इवेंचुअली बस यही करके मर जाएंगे. क्योंकि उस वक्त अमेरिका और बाहर जाने का भी कोई मजाक ही नहीं था. सारे के सारे लोग पाकिस्तान में ही बस ग्रोथ कर रहे हैं, और वही वाला था 10 15 साल लगा रहे हैं. ओ हाँ, मैं 10 साल से LMKR में हूँ, तो मैं 10 साल से इधर हूँ उधर हूँ, इस तरह की. So 2005 you graduate, and what happens after that? हाँ, तो मैंने 2005 में ग्रेजुएट किया, और आई अप्लाइड. हमारे एक्चुअली ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कंपनीज आ रही थी, ओपन हाउस था, काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, टेस्ट वगैरह ले रही हैं. तो मैंने दिया 2-3 कंपनी का टेस्ट दिया, उसमें NCR वाज वन ऑफ देम. मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे बहुत क्लोज, उनका NCR में ऑलरेडी हो चुका था, और उन्होंने बताया कि अच्छा, एक तो पे बहुत अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से, आई थिंक 32,000 थी, विच वाज हमारे बैच में जनरली जो लोगों को मिल रही थी 15,000 to 25,000 के दरमियान. सॉफ्टवेयर हाउसेज में मिल रही थी 25,000 बीइंग द हाईएस्ट. ओ माई गॉड. तो Teradata और NCR was giving 32,000, plus they were giving a laptop, plus the culture was कि आपने सूट और टाई और you know very sort of formal sort of. And NCR being the National Cash Register, essentially the name that you guys see on ATMs all over Pakistan. This is the same company, right? Yes. So NCR, one of the oldest hardware companies in the world, और American based company थी. और इनका जो हम लोग जिसके लिए अप्लाई कर रहे थे, that was a division of NCR which was Teradata, जो कि एनालिटिक्स वगैरह पे काम करते थे. तो
NCR کا ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اوپن ہاؤس میں, سب کو ہوا کہ اچھا یار ایک دو ہمارے فرینڈس کا ہو گیا ہے. اینڈ اندر پلس پوائنٹ واز کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کافی تھا اس میں. پروجیکٹس آ رہے ہیں امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹرن افریقہ, تو آپ جا سکتے ہو ادھر اور سب کچھ. تو اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا. جو فرسٹ ٹیسٹ تھا اس میں میرا نہیں ہوا. ٹیسٹ بیسڈ تھا, میرا نام نہیں آیا اس میں. کافی اور لوگوں کا ہو گیا, وہ لوگ اسٹارٹ بھی انہوں نے کر دیا آفٹر گریجویشن. میں ویٹ کرتا رہا, میں کہا نہیں, میں نے ادھر ہی کرنا. یہ مائنڈ بنا لیا ہوا تھا کہ جانا ٹیرریٹ ہے. میرا کیونکہ فرینڈس بتاتے رہتے تھے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ دیٹ ریئلی انٹریگ می کہ او اچھا یہ فٹ ہے, لائک یو نو کنسلٹنگ. آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ کانسیپٹ ورسز جسٹ سٹنگ بہائنڈ اے کمپیوٹر پروگرامنگ کرنا. نتھنگ رانگ ود دیٹ, بٹ آئی واز ناٹ دیٹ سارٹ آف اے گائے. It's a mix of technical and interpersonal skills. Exactly. Really interacting with people as well. Yeah. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس کے لیے کروں گا. نہیں ہوا. پھر جب نہیں ہوا تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوا. پھر میں نے کہا چلو ایک دو جگہوں پہ اور اپلائی کیا, کہیں پہ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یار میں تو بہت ڈاؤن ہوں. پھر اس کے بعد بٹ آئی اسٹل ویٹڈ. میں نے پھر جو اوپن ہاؤس میں جن کو دکھایا تھا اپنا پروجیکٹ, ان کو میں نے ای میل کر دی. انہوں نے مجھے اپنا بزنس کارڈ دیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے لیٹس ٹیک میٹرز ان ٹو مائی اون ہینڈز. اور میں نے ان کو ای میل کی. میں نے کہا کہ آئی ریئلی, میں نے پوری اچھی سی لکھی, آئی ریئلی وانٹ ٹو, آئی ریئلی لائک دا کلچر, مائی فرینڈ از ورکنگ دیر اینڈ دے ہیو ٹولڈ می دا great things about the company, and I would like to join you guys, whatever, if there is an opportunity, and I'm sure I won't disappoint you, blah blah blah. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی کافی خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار آئی تھنک ایک چیز جو بڑی ادھر پازیٹیو ہوتی تھی جو کہ وہ دیکھتے تھے ان نیو ہائرز واز کہ کمیونیکیشن کیسی ہے. کیونکہ آبویسلی یو آر کمیونیکیٹنگ ود انٹرنیشنل کسٹمرز, تو آپ کو انگلش میں پراپر آنا چاہیے. ای میل کس طرح لکھ رہے ہو, اور میں مذاق نہیں کر رہا, لوگوں کو نہیں آتی تھی لکھنی ہے. ہم لوگوں کو نہیں سکھایا جاتا فاسٹ میں. آئی تھنک ون آف دا تھنگس دیٹ فاسٹ لیکس واز کہ پراپر طریقے سے آپ کی مارکیٹ میں کمیونیکیشن اسکلز ہو گئیں. آپ نے اپنے آپ کو کس طرح, یو آر اے برانڈ, آپ اپنے, کیونکہ ایوری پرسن از اے برانڈ. اب اپنے برانڈ کو آپ کس طرح بناتے ہو, لنکڈ ان پروفائل کس طرح بنا رہے ہو, ریزیومے کس طرح بنا رہے ہو. ایک آدھے گھنٹے کا سیشن ہو گیا تھا ریزیومے بلڈنگ کا, جو کہ وچ ڈزنٹ ریئلی ہیلپ اینی ون. تو مجھے اگین مائی بینیفٹ واز مائی بردرس, تو وہ مجھے گائڈ کرتے رہتے تھے, مجھے اس طرح بڑی ہیلپ تھی. بٹ باقی میں جانتا ہوں میرے فرینڈس سے جن کے بھائی نہیں تھے, جن کے بھائی تھے تو وہ آئی ٹی میں بالکل نہیں تھے, وہ بالکل ڈفرینٹ جابس کر رہے تھے. تو وہ بیچارے سفر کرتے تھے, اسٹرگل کرتے تھے. وہ میں ان کو ہیلپ کر دیا, اچھا ہاں وہ پوچھتے تھے اپنے بھائی سے پوچھ لو یہ وہ فلانا ڈمکانا. اینی وے میں نے کیا. انہوں نے کہا چلو ہماری اوپننگز آنی ہے, بٹ میں تمہیں انٹرویو کے لیے کال کرتا ہوں. انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے کال کی. آئی ریممبر پہلا میرا انٹرویو ہوا ان دا انٹرنیشنل آفس, دوسرا مجھے پھر انہوں نے بلا لیا. اچھا دو آفسز تھے, ایک تھا G9 کے اینڈ پہ, فاسٹ کے بالکل پیچھے ان کا ہے بلڈنگ TF کمپلیکس پہ. دوسرا تھا NIC بلڈنگ تھی بلو ایریا میں, اس کے اندر تھا. دیٹ یوز ٹو مینیج لوکل پروجیکٹس اور جو اینڈ دا مڈل ایسٹرن پروجیکٹس. جو ہمارا TF کمپلیکس والا تھا اس میں EMEA کے تھے, یورپ, مڈل ایسٹرن افریقہ اینڈ امیریکاز. تو مجھے پہلے انہوں نے TF کمپلیکس والے میں کیا انٹرویو, اور جو اچھے لوگ ہوتے تھے ان کو کرتے تھے وہ پاکستانی آفس کے لیے, کہ پاکستانی, کیونکہ ان کو ہوتا تھا یار یہ آلریڈی اتنے اچھے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی, یہ گڈ ٹو گو ہوں گے, فوراً اسٹارٹ کر دیں گے پروجیکٹس. مجھے ادھر بھیجا, ادھر انٹرویو کروایا ان کے ہیڈ کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے اوبیسلی وہ کویشچن کرتے ہیں آپ کا کیا ہے, ٹیمپرامنٹ کیا ہے, واٹ ڈو یو وانٹ, ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years اینڈ ایوری تھنگ. تو میں نے کہا ہاں مے بی انٹرنیشنل کہیں پہ بیٹھا ہوں گا باہر, یہ تو ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ یہاں پہ بھاگ جائے گا چھوڑ کے تھوڑے سے میں, تو اس کو پھر اس والے میں ہی واپس بھیج دیں. تو پھر میں واپس مجھے TF کمپلیکس بھیجا. ادھر میرا انٹرویو ہوا دوبارہ سے ود دا ہائرنگ مینیجر, دا گائے ہو کیم اوور ٹو انٹرویو می, الطاف, محمد الطاف. آئی ڈونٹ نو تم اس ٹائم پہ جب تھے ٹیریڈیٹا میں, ہاں اس وقت وہ جا چکے تھے, بٹ ہی واز اے ریئلی نائس پرسن. انہوں نے ہی گیو می اے بریک رائٹ. تو انہوں نے پھر مجھے بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے انٹرویو کیا, سب کچھ سیٹ ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی اوپننگز رائٹ ناؤ. اینڈ دیٹ واز آئی تھنک اگست ٹائم فریم. 2 مہینے گزر چکے ہیں, مجھے گریجویشن کی انگزائٹی چھت سے ہٹ کر رہی ہے. تو میں کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, اٹس اوکے, آئی ایم گونا ویٹ, آئی ایم اسٹل گونا ویٹ. ایک اور مہینہ گزرا, میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ گونا ویٹ, میرا بیڈ سین ہو رہا ہے, میں اگر ویٹ کرتا رہ گیا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. اور سارے آلموسٹ ایوری بیچ میٹ واز ورکنگ سم ویئر, بے شک چھوٹی موٹی سافٹ ویئر ہاؤس میں ہی ہوں گے, وہ کر رہے تھے. تو اور obviously پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں بھائی کر رہے ہیں, دونوں بھائیوں نے ایکچولی اسٹارٹ کر دی بیفور ایون دے گریجویٹڈ. تو وہ ایک بہت لائک دیٹ پریشر واز دیئر. تو میں نے ساری اینیمیز ساری دیکھ لی, میں نے سارے ٹی وی شوز ختم کر لیے ان 3 مہینے میں. بنج واچنگ کی میں نے, ابھی لوگ کہتے ہیں نا وہ بنج واچنگ میں نے ویکینڈ پہ بیٹھ کی, اس وقت میں نے پورا ہفتہ
24/7 میں بیٹھ کے بس یہی کر رہا تھا کیونکہ کچھ اور کرنے کا نہیں ہوتا تھا, اپلائی کر کے بیٹھ کے ویٹ ہی کر رہے ہوتے تھے. خیر پھر میں نے موٹرولا میں ایکچولی اسٹارٹ کر دی. ادھر بھی مور لیس سیم پوزیشن تھی, بی آئی کی تھی, رپورٹنگ وغیرہ آپ نے کرنی ہے, بزنس آبجیکٹس ہیں, موٹرولا از اے گڈ نیم اس ٹائم پہ, اور آئی تھنک وہ پے بھی تھوڑی زیادہ دے رہے تھے, 35,000. فون دے رہے تھے وہ ایک اور شش کا تھا, لیپ ٹاپ تو مل ہی رہا تھا, بٹ اٹ واز اسٹل اے لوکل. بی آئی جو آپ نے کہا بزنس انٹیلیجنس رپورٹس وغیرہ بنانی ہے آپ نے, کس طرح کی جو بھی آپ کا مطلب بیسیکلی آپ نے وہ ڈیٹا کے تھرو آپ نے وہ انسائٹس جنریٹ کرنی ہے جس کے تھرو بزنس کین میک بیٹر ڈیسیژنز اینڈ بیسیکلی آپٹیمائز دا ڈیسیژن اینڈ ریزلٹس. اس کے پھر بزنس آپ کا جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے آپ جنریٹ کریں رپورٹ سو دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ اینڈ دین میک ڈیسیژنز بیسڈ آن دیٹ. تو اس کی تھی, بٹ ایونچولی I started internship leading to job sort of a thing. مہینہ میں نے کام کیا, اور ایک جو چیز ادھر مسئلہ تھا مجھے یہ تھا کہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی فرینڈ نہیں تھا, تو کائنڈ آف بورنگ ہو گیا تھا کہ اوبویسلی میں کیا کر رہا ہوں. ٹیرا میں سارے یا NCR میں سارے میرے فرینڈس تھے, تو ایک وہ رہتا تھا ہمیشہ نا, تو میں اپنا کو کہہ رہا تھا ہاں نہیں یہ بھی بری نہیں ہے, یو نو آئی ایم گونا میک اٹ ورک, لیکن مجھے پتا تھا رائٹ. 2 weeks in October میں نے پرابلی میرے ٹیریڈر سے میسیج آیا کہ اچھا ہماری نومبر میں ہمارا نیا بیچ آ رہا ہے, اف یو آر اسٹل لکنگ. تو میں نے فوراً رپلائی کیا, اوکے آئی ایم انٹرسٹیڈ, یس, پھر تھوڑا سا دکھا کے ہاں ٹھیک ہے لیٹس کیا سین ہے, گیو می مور ڈیٹیل. تو میں نے کہا آ جائیں نومبر 1 سے پہلا بیچ آ رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا بائی دیٹ ٹائم میں اتنا زیادہ ادھر کام کر کے, اور میں ہوتا نا آپ اپنے آپ کو جب سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہو تو آپ پروز اینڈ کونس دیکھتے ہو. تو میں نے جب پروز اینڈ کونس دیکھنا شروع کیا, میں نے کہا یار ویسے پے تو یہاں پہ زیادہ مل رہی ہے, فون بھی مجھے ایکسٹرا مل رہا ہے, دیٹس این ایڈڈ بینیفٹ, لیپ ٹاپ بھی مل رہا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نہ جاؤں NCR. اینڈ آئی اسٹل ریمبر فرسٹ ڈے جو تھا میرا, تو میں اس میں سوچا تھا کہ میں موٹرولا چلا جاؤں یا NCR جاؤں. مجھے وہ کالیں کر رہے, کیا ہو گیا ہے, کیوں نہیں آ رہے, آپ کا ویٹ ہو رہا ہے, یہ وہ. خیر میں نے بڑے بھائی سے پوچھا, اس نے کہا یار بس چلے جاؤ, NCR از گڈ, میرے بھی کافی فرینڈز ہیں, تو تم انجوائے کرو گے, اچھی جگہ, اٹس اے گڈ پلیس. تو میں کہا چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ کام بھی وہی تھا نا, بی آئی کی رپورٹس ہی میں کر رہا تھا. تو میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے. خیر میں جب گیا ادھر, انہوں نے کہا کہ لائک ٹھیک ہے, کیا مسئلہ تھا, میں نے بتایا. کہتے ہیں کہ یو نو اٹس اوکے, آپ ادھر آ جائیں, یو آر گونا بی فائن. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے جوائن کر لیا. اسٹارٹ ہوا, ادھر جا کے سوری کیا, ان کو لیپ ٹاپ واپس شام کو جا کے دیا, سب کچھ ہو گیا. NCR اسٹارٹ ہوا, NCR واز ٹیر ڈیٹا میں ہمارا مین فوکس تھا. اسٹارٹ ہوا, فرسٹ 2 weeks ٹریننگ تھی, اچھی ٹریننگ ہوئی, ریئلائز ہو گیا میڈ دا رائٹ ڈیسیژن. اور ود ان آفٹر 2 weeks میں آن جاب ٹریننگ پہ اسٹارٹ ہو گیا. آئی تھنک ہارڈلی 1 month بھی نہیں میں نے کیا ہوگا, مجھے پراپر پروجیکٹ پہ لگا دیا. 1 month انٹو دیٹ پوزیشن مجھے انہوں نے لیڈ بنا دیا. میں آئی تھنک آئی واز آن اے بیلجیم پروجیکٹ تھا کوئی بیلجیم میں. تو دیٹس اباؤٹ اٹ. پھر اس کے بعد اسٹارٹیڈ ادھر سے, پھر چلتے چلتے پھر 1 سال بعد دبئی کی اپرچونیٹی آئی, اس پہ میں دبئی چلا گیا. کس کمپنی کا تھا وہ تھا مشرق بینک. اینڈ مشرق بینک ادھر کی IT جو تھی اس کے لیے بلایا تھا. ETL سارا کام, انفارمیٹکا ایک ٹول ہوتا ہے, اس پہ کام کیا. اور میں نے ایکچولی میرا کافی زیادہ کام پروجیکٹ جو تھے انفارمیٹکا میں نے بہت جلدی سیکھ لیا. تو اس کی وجہ سے میں نے کہا یہ تو اس کا کافی اچھا سین ہے. پہلا والا پروجیکٹ بھی انفارمیٹکا پہ ہی تھا, یہ والا بھی تھا. تو پھر مجھے انفارمیٹکا سے ریلیٹڈ ETL ٹول ہے جس میں ڈیٹا لوڈ کرنا ہوتا ہے. تو بس پھر مشرق بینک سے واپس آیا, ورکڈ آن 1 project آف شور فار 3 months. پھر ایک اور قطر کی آ گئی, دوحہ میں, قطر ایئر ویز, اس کے لیے چلا گیا, ادھر رہا تھوڑا سے, کیم بیک. پھر PTCL کا ایک مہینے میں مشکل سے کام کیا. ساؤتھ افریقن ایئر ویز کی آ گئی ساؤتھ افریقہ. دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. میں فرسٹ ٹائم افریقہ جا رہا تھا. آپ کو یہ سننے میں آتا ہے افریقہ ہوگا سارا ڈیزرٹ ہوگا, ہاں ایگزیکٹلی. ادھر جا کے سین ہی ڈفرینٹ تھا. یس سیکورٹی ایشوز ور دیئر, بٹ ہم لوگ آبویسلی سیکیور جگہ پہ رہ رہے ہیں, ہر جگہ پہ گیٹڈ کمیونٹی, سارا کچھ. اینڈ ون گریٹ تھنگ واز آپ کا ایوری تھنگ از پیڈ فار, رائٹ, یور ٹریول ایکسپینسز, یور اسٹے, یور فوڈ. تو آپ اور پر DM وغیرہ مل رہا ہے آپ کو, تو آپ بڑا ہی انجوائے کرتے ہو. آپ کو کوئی یہ مسئلہ نہیں, آپ کی گھر کی پے جو آ رہی تھی وہ سیو ہو رہی ہے, تو ایوری تھنگ از گریٹ. خیر ساؤتھ افریقہ میں ٹائم گزارا, کافی منتھس ادھر گزارنے کے بعد واپس گیا. اینڈ آئی تھنک اس کے 1-2-3 مہینے میں, 1 آدھ مہینے کے بعد ہی سوئٹزرلینڈ کی ایک اپرچونیٹی آئی.
بیچ میں آئی تھنک چھوٹے موٹے ٹریولز ادھر ادھر ہوئے, فن لینڈ وغیرہ تھوڑے عرصے کے لیے گیا. اچھا یو ور ان فن لینڈ ایز ویل. ہاں آئی تھنک میں خالی پری سیلز وغیرہ کے لیے گیا تھا تھوڑا سا, لیکن میں نے پروجیکٹ پہ اس طرح کام نہیں کیا لمبا. پھر اس کے بعد میں سوئٹزرلینڈ گیا. سوئٹزرلینڈ بھی اس طرح گیا تھا پری سیلز کے رول پہ, 3 days کا تھا ہمارا ٹرپ. لیکن دا لیڈ ود می ہی واز میکنگ اے موو ٹو ٹیلینور, اور اس نے بتایا نہیں تھا کسی کو, تو ہی وانٹیڈ می ٹو ٹیک اوور ایز اے ٹیک لیڈ. اور ایک اور بندہ لائے جو کہ پروجیکٹ مینیجر تھا, اور پھر ہم لوگوں کی 8 لوگوں کی ٹیم تھی, ہم سب کے اپنے اپنے اپارٹمنٹس ہوتے. دیٹ واز اے گڈ ٹائم, لائک وی اسپینڈ 1 year اوور دیئر, اور ایوری 3 months ہمارا فلائی بیک ہوتا تھا. ایوری 3 months کم بیک فار دا 2 weeks ان پاکستان اینڈ دین گو بیک. تو وہ ہم نے بیک اینڈ فورتھ تھوڑا بہت کیا, اور ساتھ میں پورا سوئٹزرلینڈ گھما آگے پیچھے, کیونکہ it is in Central Europe and it is also a central country in Central Europe. تو ساتھ میں جرمنی ہے آپ کے پاس, فرانس, اٹلی, تو ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں. ہاں یورپ آپ نے کافی اچھے طریقے سے ایکسپلور, کافی اچھا اس طرح میں نے ایکسپلور کیا. ساؤتھ افریقہ سے یو ور ایبل ٹو ایکسپلور افریقہ مچ. آئی واز ناٹ ایبل ٹو بیکاز ادھر ویزا چاہیے ہوتے ہیں. ادھر شنجن تھا, تو ادھر میں نے میکسیمم ساؤتھ افریقہ ہی کیا تھا, کہ پریٹوریا واز دا کیپٹل, جو کہ ان کے ایکچولی ملٹیپل کیپٹلز بنتے ہیں. ایک ان کی ایمبیسی کا ہوتا ہے, تو ایک کسی اور چیز کا ہوتا ہے. تو پریٹوریا واز دیٹ. انڈسٹریل کیپٹل واز جوہانسبرگ, جوبرگ میں ہی ہم لوگ تھے. کیپ ٹاؤن گئے, کیپ ٹاؤن واز امیزنگ. اٹس ون آف دا بیسٹ سٹیز آئی ہیو بین ٹو. ادھر پہاڑیں بھی ہیں, پانی بھی ہے, سب کچھ ہے. سوئٹزرلینڈ میں یہ تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں وی ور ان دا کیپٹل برن, دیٹس آلسو سینٹرل ان سوئٹزرلینڈ. تو زیورک جانا ہے آپ نے, جنیوا جانا ہے, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو آلموسٹ ایوری ادر ویک ہم جنیوا جا رہے ہوتے تھے. ویوے میں نیسلے کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے ادھر, تو ادھر ہمارے کپل فرینڈ تھا, ادھر جا کے ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے, ہینگ آؤٹ کرتے تھے. کافی اچھا ٹائم گزرا ادھر. اس کے علاوہ ہم نے پورا سوئٹزرلینڈ تو ہم نے کیا ہی نا ایوری ویکینڈ, کیونکہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن فری ہے, تو وائی ناٹ میک دا موسٹ آف. کمپلیٹلی فری. اچھا کمپنی پیڈ ہے, تو اس کی وجہ سے ہم ہر ویکینڈ پہ کسی ایک ڈفرینٹ ایریا چلے جاتے تھے. تو ٹاپ آف یورپ ہے, یونگ فرو اور سنسنگ, ڈفرینٹ ایریاز سے سارے ہم نے کر لیے. دین ڈیورنگ مائی ٹائم ان سوئٹزرلینڈ آئی گاٹ انگیجڈ. اور آئی تھنک اٹ واز مڈ آف 2009. بس وہ ہوا ہے, واپس آئے سوئٹزرلینڈ, تھوڑے سے رہا ہوں, پھر واپس آ گیا. پھر ایک اور سوئس پروجیکٹ تھا بٹ آف شور, تو میں نے وہیں سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. ڈیورنگ دیٹ ٹائم آئی تھنک بیک ان 2008 میرا H1B ہو گیا تھا. اور how did you apply for that? سو دیٹ واز تھرو کنسلٹنگ کمپنیز نہیں ہوتی, تھرڈ پارٹی کنسلٹنگ ہے, اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ریکروٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں. وہ اب کافی بیڈ سین ہو گیا, بٹ بیک ان دا ڈے وہ کافی نارمل تھا. اس کو سوچ لو ٹاٹا کنسلٹنگ ہے, تو وہ اسی طرح ہے. اور وہ ٹاٹا کنسلٹنگ تو دے ول ہیو پروجیکٹس اینڈ دے ول پٹ یو آن پروجیکٹ, دے ول کیپ یو آن پے رول. ان کا تھوڑا سین ڈفرنٹ تھا. وہ یہ کرتے تھے آپ کا وہ اپلائی کر دیں گے, آپ آ جائیں, دین یو فائنڈ یور اون پروجیکٹ کانٹریکٹ پہ, and then you just give them some percentage, like 20% out of whatever you're earning. So if you're earning let's say $100, so $20 ان کو دیں, $80 per hour آپ اپنے پاس رکھیں. تو وہ آپ نے رینڈملی اپلائی کر دیا؟ میں نے رینڈملی نہیں کیا تھا, ایکچولی میرا فرینڈ اس کے تھرو گیا ہوا تھا امیریکا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا آپشنز ہیں, یہ وہ اس نے بتا دیا, ہاں تم بھی اپلائی کر سکتے ہو. میں نے اپلائی کر دیا. Before I even went to Switzerland, I got that H1B, but that was back in 2008 جب کریش کر گئی تھی مارکیٹ. تو اس نے مجھے یہ سجیسٹ کیا, کہتا ہے آج کل بہت برے حالات ہیں, you won't be able to find good projects, تو I would not recommend you coming here. تو پھر اگین میں گیا, کس کے پاس جا سکتا تھا, میں اپنے بھائی کے پاس گیا. میں کہا کہ this is the situation. ایک میرا بھائی جو تھا he was working for Microsoft in Seattle, دوسرا was working for Electronic Arts in Vancouver, so they had a pretty good understanding of the tech industry over there. تو انہوں نے بولا کہ ہاں مسئلے ہیں, if you're going to Switzerland, so that's still a good experience, and I'm glad that I actually took that step کہ میں سوئٹزرلینڈ چلا گیا, کیونکہ گھومنے پھرنے کو بھی مل گیا, ایکسپیرینس بھی میں نے گین کر لیا. اور جب once I got done with that, I knew I had that option. I had to travel within 3 years. 2009 میں واپس آیا, end of 2009. I got nicofied. میں نے کہا چلو نکاح کر کے, میں نے پھر پلان بنا لیا. میں نے کہا I'm gonna get nicofied. پہلے پلان تھا کہ چلو سوئٹزرلینڈ یا کہیں اور یورپ میں چلا جاؤں گا پروجیکٹ پہ ٹیئر ڈیٹا کے تھرو, اپنی وائف کو بھی لے جاؤں گا, تو ہم لوگ ہنی مون ٹائپ گھوم پھر لیں گے, اینڈ دین آئی تھنک اباؤٹ گوئنگ ٹو امیریکا. لیکن اس وقت پھر میں نے واپس جب آیا سوئٹزرلینڈ سے, پھر میں نے کہا یار اٹس بیٹر, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, 1.5 سال گزر چکے ہیں, لیٹس گیٹ نکافائڈ, لیٹس سیٹل ان دا US. تو ایکچولی 2 سال گزر چکے تھے اس وقت تک, یا اسی طرح کچھ تھا. خیر, تو December 2009 I got nicofied.
I moved in February. I resigned from Teradata. اور اس پہ مجھے مینیجر نے بولا بھی کہ تم دیکھ لو, you're in the top 15 senior most people, you're not going to stay in Pakistan for any time at all, تو ہم ہمیشہ تمہیں باہر رکھیں گے. لیکن مسئلہ اس میں یہ تھا کہ مجھے فیل ہو گیا تھا, میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا تھا کہ یو آر ناٹ نیور سیٹل ڈاؤن اینی ویئر. اگر آپ باہر ہو, آپ کو نہیں پتا آپ کبھی واپس آ سکتے ہو. یو کی ناٹ پلان آؤٹ کہ آپ کے بچے ہو رہے ہیں, آپ کے بچے کہاں جائیں گے, اسکول جائیں گے, کس طرح جائیں گے. اف یور وائف از ورکنگ دین شی وانٹ بی ایبل ٹو ٹریول ود یو. اف شی از ناٹ ورکنگ دین آپ وہ شاید کام ہی نہ کر سکے کیونکہ شی ہیز ٹو ٹریول ود یو. تو اتنے زیادہ پروز اینڈ کونس ہے کہ میں نے کہا, اینڈ پھر آپ گاڑی نہیں لے سکتے, آپ گھر کو نہیں اپنا صحیح طرح سے بنا سکتے سب کچھ. تو پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ اٹس بیٹر کہ میں جاؤں, سیٹل ڈاؤن کروں اور وائف کو لے آؤں. تو نکاح کیا, 2 مہینے بعد میں امریکہ آ گیا. ود ان اے منتھ مجھے ٹیریٹا کے ہی کانٹریکٹ پہ AT&T پہ پروجیکٹ تھا, اس پہ بلا لیا. میرا ایک اور فرینڈ ہے جو کہ فاسٹ میں میرے ساتھ پڑھا ہے, ٹیریٹا میں میرے ساتھ تھا, اینڈ ہی موو ٹو دا US لائک 6 months بفور آئی موو دیئر. تو ہی ہیلپ می آؤٹ. اس نے کہا ہاں میرے پروجیکٹ پہ ایک ہے ٹیریٹا کے لیے وہ کام کر رہا تھا. تو میں کہا وائی ناٹ. میں نے فوراً انٹرویو کیا, فوراً انہوں نے کہا ٹھیک ہے منڈے سے اسٹارٹ, ایک فرائیڈے کو انٹرویو ہے, منڈے سے آپ آ جائیں. تو وہاں پہ میرا اسٹارٹ ہوا. اسٹارٹ ہونے کے بعد میں نے پھر 3 مہینے ادھر کیا ہے. واپس آیا ہوں سمر میں, شادی کی فل آن, جو ایک شادی ہوتی ہے نا, بگ گرینڈ ویڈنگ کر کے, اینڈ آئی ٹک مائی وائف ود می. اور بس پھر مجھے نہیں ہوتا ایک کہ بچوں کو بتاتے ہیں ہم آئے تھے, ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بستر, اور وہ بھی نہیں بوریا بستر. تو ایگزیکٹلی وہی والی سچویشن تھی کیونکہ آئی اسٹیڈ ود مائی سسٹر. سو مائی سسٹر واز آلسو ان دا US اینڈ شی واز ان اٹلانٹا. سو وین آئی واز موونگ ٹو دا US تو میں نے پوچھا بھائیوں سے اور بہن سے کہ کیا وٹ وڈ یو ریکمینڈ, کون سا ایریا. تو ویسٹ کوسٹ از ایکسپینسو. تو میں نے کہا ابھی تم آ رہے ہو, تمہیں پروجیکٹس دیکھنے ہوں گے, چیپر از ایسٹ کوسٹ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میری بہن ادھر ہی ہیں تو میک سینس. ہاں, تو میں ادھر ان کے پاس آیا. میں نے اب 3 مہینے ان کے ساتھ ہی رہا. پھر آفٹر مائی وائف کیم اوور زینب, تو پھر میں نے اپنا اپارٹمنٹ لے لیا فرام اسکریچ. ہم نے سب کچھ اسٹارٹ کیا, بستر وغیرہ خریدا, نتھنگ, بالکل سب کچھ فرنش ہم نے فرام اسکریچ کیا. کوئی پاکستان سے نہیں لے کر آیا چیز, وچ واز اے گڈ تھنگ کہ ہم نے پھر مل کے ایکسپلور کیا. وی انڈرسٹوڈ کہ اچھا یہ چیز ہے, واٹ ورکس فار اس, واٹ ڈز ناٹ ورک فار اس. اور اس میں یہ ہوتا ہے فرسٹ ٹائم آپ لیتے ہیں کچھ چیزیں بیکار لے لیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم کوئی آتا ہے او اچھا میں دوبارہ اس طرح کی فضول جگہ پہ نہیں جاؤں گا. تو اس طرح کی بھی کافی چیزیں کی. بٹ مل کے ہم نے کوئی 3 سال بیٹھ کے اس اپارٹمنٹ میں رہے, اینڈ کائنڈ آف گریو, انڈرسٹوڈ ہاؤ لائف از ان دا US. And then eventually we bought our home back in 2013 when we were expecting our first kid, Arya. You were working for the consulting company for a couple of years and then you moved. Run me through this a little bit because obviously a lot of people don't understand how the system works. So میری understanding ہے H1B visa آپ کا ہوتا ہے تو that's just for 3 years and after that you I think have to go outside unless آپ کا green card ہوتا ہے. No, so H1 3 years ہوتا ہے, پھر you get an extension for 3 more years, اور پھر آپ کو I think 1 year کی مل سکتی ہے, لیکن آپ اس کے درمیان میں اگر گرین کارڈ اپلائی کر دیں that's the ideal situation. تو میری اس سے آلریڈی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ I'm gonna work with you for 2 years. So after first year you're gonna apply my green card, اور اس میں پھر 1 سال پاکستانی نیشنل کے لیے شاید 1 سال ہوتا ہے, تو 1 سال میں ہو جائے. میں ایکچولی میں سعودی بورن تھا, وہ لوگ بائی پلیس آف برتھ دیکھتے ہیں. تو میں وہ تھا تو میں 8 مہینے میں آ گیا تھا, میں 8 to 10 months. But once you had the green card now you didn't have to be tied down to any right. اور ٹیریٹا کے ساتھ میں ساری تھرو آؤٹ 2 سال کانٹریکٹنگ کی, بٹ دے ڈنٹ ہائر H1Bs. تو جیسے میرا گرین کارڈ ہوا انہوں نے فوراً مجھے ہائر کر لیا. پھر میں کانٹریکٹر نہیں تھا, فل پے آ گئی. تو ایک پھر آپ کا اسٹیبل ہو جاتا ہے, آپ کو یہ آپ کی رننگ انکم جو آ رہی ہے. اب میں اگر کانٹریکٹر ہوتا تو اگر میں چھٹیاں لے رہا ہوں تو مجھے پیسے نہیں مل رہے, تو وہ سارے آپ کو اوپر نیچے. پھر پروجیکٹ ختم ہو گیا اینڈ یو آر لوکنگ فار اے نیو پروجیکٹ, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے نہیں آ رہے. ناؤ ونس یو آر فل ہائر اور FTE, تو پھر اس میں آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ آرام سے پلاننگ کر سکتے ہو. تو وہ یہ ہوا کہ پھر جب آئی موو ٹو ٹیریٹا ایز این FTE فل ٹائم امپلائی, اور پھر اس کے بعد وی اسٹارٹڈ پلاننگ ٹو ہیو کڈ, بائی اے ہاؤس اینڈ سارٹ آف settle down. Right. 2013 and I have a few things that I want to ask,
But 2013 to 2022, if you can just sort of summarize that for me, what's life been like for the past decade since you moved to Teradata and have been in Atlanta since Yeah. I've been in Atlanta. I'm still in Atlanta. I stayed there. ہم لوگوں کو it's home, the second home now. اور اس کا few reasons سے میری بہن ادھر ہوتی ہیں. ابھی بھی ہمارا گھر ان سے like 10-15 minutes. Like that's a blessing. Then we have a lot of friends over there. بہت جو کہ Teradata کے بھی تھے, کچھ فاسٹ کے بھی آ گئے. تو it's a huge community, desi community. You have Indians, you have Pakistanis, we have a lot of different sort of friends. And within Pakistan, you have like Lahore, Karachi, Islamabad, ہر city کے آپ کو مل جائیں گے. جس طرح ایک گروپ کے ساتھ آپ کو ہینگ آؤٹ کرنا آپ کر سکتے ہیں. So that was one thing. اور پہلے وہی تھا, پہلے سال ہم نے سوچا ہم کیلیفورنیا چلے جائیں گے ایک سال کے بعد. بٹ ایک تو کاسٹ آف لیونگ از انسین اوور دیئر. تو وہ ایک چیز تھی جو کہ تھوڑا بیریئر تھا ہمارے لیے کہ کیوں جائیں, وائی وڈ وی وانٹ ٹو گو دیر اف وی آر کمفرٹیبل اوور ہیئر. یس. باقی موسم وغیرہ ادھر ٹھیک تھا, لائک دوز تھنگز یو گیٹ یوز ٹو. اور امریکہ میں تھوڑا یہ ہے کہ آپ کا یو ہیو سینٹرل ہیٹنگ کولنگ, تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا. سیکنڈلی یو آر ناٹ آؤٹ سائڈ موسٹ آف دا ٹائم, یو آر ان ڈورس, تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتے. اس کے علاوہ میں ٹیراڈاٹا میں جاب کرتا. آئی واز کنسلٹنٹ, پروفیشنل سروسز کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں, ٹریولنگ ایوری ویک منڈے ٹو تھرسڈے. تو پاکستان میں یہ تھا نا 3 months گئے, 2 ہفتے کے لیے واپس آئے. ادھر ویکلی ٹریول تھا, منڈے تھرو تھرسڈے ایوری ویک آپ بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہیں ود ان امیریکا. اگر انٹرنیشنل کے آپشن دی تھی, لیکن اس میں تھا مہینے کے لیے جائیں, وہ پھر وہی تھا مہینے کے لیے جائیں, ایک ہفتے واپس آئیں, پھر مہینے کے لیے جائیں, اینڈ ود وائف اینڈ کڈ دیٹ وڈ ہیو بین ہیکٹک. تو خیر وہ کیا, اس میں ان بٹوین بیکاز آف دس ٹریول دیر واز این انسیڈنٹ جو کہ میرا ہیلتھ کیئر آیا ایک. اور وہ اس طرح آیا کہ آئی واز میرا پروجیکٹ تھا ایل اے میں, ایم جی ایم گرینڈ جو ہے کسینوز موویز والا اسٹوڈیو تھا ایکچولی, ایم جی ایم اسٹوڈیوز. اس کے لیے میں جا رہا تھا ایل اے میں. اینڈ ایل اے از لائک آل دا وے ٹو دا ویسٹ کوسٹ, اٹلانٹا از آل دا وے ٹو دا ایسٹ کوسٹ, 6 hours فلائٹ ہے. تو صبح سویرے میری فلائٹ چلتی تھی منڈے مارننگ اراؤنڈ 7 AM, اینڈ وڈ ریچ آؤٹ ادھر ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے 9 بجے تک پہنچ جاتی تھی. 9 بجے in the morning AM, یا 3 hours کا ٹائم ڈفرینس ہے. تو وہ میں کرتا تھا. تو اس میں یہ کرتا تھا کہ یار میں رات کو سوتا ہی نہیں تھا. میں کہتا تھا پوری رات جاگوں گا, صبح اٹھوں گا, سوری ایئرپورٹ پہ جاؤں گا, جہاز میں بیٹھتے ہی ساتھ میں سو جاتا تھا. اور پوری اس میں 5-6 گھنٹے کی مل گئی پرفیکٹ, لائک کنسلٹنٹ لائف یہی ہوتی ہے. تو ادھر جا کے فریش آفس گیا, کام کیا, آرام سے اپنے آیا اپارٹمنٹ, کھانا کھا کے سو گیا. پہلی رات اس طرح, باقی آرام تھا نارمل. اس ایک دن اس طرح ہوا کہ میں نے ٹریول کیا ہے, اینڈ آئی ڈنٹ سلیپ دا نائٹ ارلی پریویس نائٹ. اور پھر اس کے بعد میں نے پورا جو ٹریول کیا اس میں سو ہی نہیں سکا. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, میں نہیں سو سکا. نہیں آئی 1-2 دفعہ نہیں کوشش کی, اٹھ گیا. میں جب لینڈ کیا میری حالت بہت ہی ٹائٹ تھی, اینڈ آئی کوڈ فیل کہ یار بیڈ سین ہے, نیند نہیں آئی ہوئی. لیکن میں کہا چلو ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا جلدی نکل جاؤں, وٹ ایور, ابھی تو جا کے کر لیتا ہوں جو بھی ہے. گاڑی رینٹ کی, پہنچا آفس, کام شروع کیا, 9-10 بجے تک پہنچا آفس, کام کر رہا. لنچ ٹائم آیا, میں نے لنچ کیا ہے, چھوٹا موٹا لنچ پکڑا جلدی سے, قریب میں ہی کہیں کچھ میکڈونلڈز آئس کریم وغیرہ پکڑ لی. واپس آ گیا, کام کیا ہے. ادھر سے پھر میں واپسی پہ اپنا کھانا لے کے ہوٹل روم پہنچا ہوں, کوئی 6:30 بج گئے تھے اس وقت. سیٹل ڈاؤن کیا, بیڈ پہ لیٹا, اپنا ٹی وی شو آن کیا. ابھی میں کھانا کھانے لگا ہوں, اینڈ آئی فیلٹ سم تھنگ لائک ایک دم سے عجیب سا میری باڈی کے اندر شاک سا ہوا. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے نا ایک دم. تو اینڈ آئی اسٹارٹیڈ, آئی کوڈ فیل مائی ہارٹ بیٹنگ بہت تیز سے, ٹک 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 کر کے نا. تو اور میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے فیل ہو رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہارٹ جو ہے وہ باہر نکل کے آ جائے گا. تو اب مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا کہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اٹس پرابلی اے ہارٹ اٹیک اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں آئی ٹرائیڈ کفنگ, کچھ خاص فرق نہیں پڑا, اور بہت تیز ہو رہا تھا. دین آئی واز لائک اوکے لیٹس کال سم ون, 911 کو کال کرتا ہوں. تو میرا فون اپوزٹ سائڈ آف دا روم پڑا ہوا تھا, اور باٹل آف واٹر بھی وہیں پڑی ہوئی تھی, اور ادھر ایک کلاک لگی ہوئی تھی بالکل اس کے ساتھ ہی, 7 or 8 ہو رہے تھے اس وقت. تو خیر میں نے اٹھنے کی کوشش کی, میں اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا, اتنی بری حالت ہو گئی. اور اس وقت پھر میں واپس سیدھا لیٹ گیا, کف کر رہا, کچھ نہیں ہو رہا, اور وہ بڑھتے پہ بڑھتا جا رہا تھا ہارٹ بیٹ.
اور اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ آئی کوڈ فیل کہ یہ کسی وقت بھی پھٹ جائے گا, اتنی زور سے ہو رہا تھا, اور اٹ مائٹ جسٹ کم ان ٹو مائی ہینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں آنکھیں بند کر کے پلو کے اوپر لیٹا ہوا تھا, اور آئی واز جسٹ لکنگ اپ کہ سانس لے رہا ہوں کہ کچھ بہتر ہو, اینڈ آئی اسٹارٹڈ سینگ کلاؤڈس, اور ان کلاؤڈس کے اندر آئی کوڈ سی پیپل اسٹینڈنگ آن ٹاپ آف دوز کلاؤڈس اینڈ دے ور سیئنگ سم تھنگ ان عربک. تو اینڈ مائنڈ یو آئی واز ناٹ دیٹ ریلیجیس ایٹ دیٹ ٹائم, یعنی کہ ٹھیک ہے میں نمازیں وغیرہ پڑھ لی ہیں وہ, بٹ ہاں. تو اب وہ کچھ پڑھ رہے اور مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ دے آر کالنگ می لائک کم اپ, اینڈ آئی کوڈ فیل دیٹ آئی ایم فلوٹنگ. اور جو ویژن تھا, جو کمرے کا ایریا تھا, وہ کم ہونا شروع ہو گیا, اینڈ مور کلاؤڈس اسٹارٹیڈ کمنگ اراؤنڈ اٹ, اور لوگ میرے سامنے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یوں کر کے کچھ عربی میں پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت میری اوبیسلی پیک ہو گئی, اور ایک دم سے پھر میں نے دعائیں کرنا شروع کر دیں, لائک لاسٹ ریزورٹ. میں نے جلدی دعا کی, اللہ میاں پلیز میں بہت اچھا رہوں گا, میں سب کچھ اچھا کروں گا, نمازیں شروع کر دوں گا وٹ ایور, میں فار مائی وائف. اینڈ اچھا 2014 کا ٹائم ہے یہ, مائی ڈاٹر واز بورن ان 2014, آریہ, اینڈ آریہ واز لائک 6 months اولڈ اس ٹائم پہ. تو میں نے جلدی سے دعا کی کہ اس کے لیے آئی وانٹ ٹو سی ہر گرو اپ, اور یہ وہ طرح کر کے, بٹ آئی کوڈ اسٹل فیل ٹک 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 ہارٹ بیٹ چل رہی, اینڈ اٹ اسٹارٹڈ سلوئنگ ڈاؤن لائک ٹک 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 کر کے, اور پھر ایک دم سے کر کے آواز سی آئی ہے مجھے, اور فیل ہوا کہ میری پوری باڈی میں کوئی انرجی سی گئی ہے یا بلڈ پورا گیا ہے, اور مجھے ایک دم سے ایک غنودگی والا ہوتا ہے نا, ایک دم سے ایسا ہوا کہ آئی ایم ڈیڈ, اور اوکے میرے ہارٹ اٹیک ہو گیا, کچھ ہوا ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی اسٹارٹڈ سینگ a lot of weird things, and I started like from scratch, آپ کو یونیورس ٹائپ نظر آ رہا ہے, اور things are getting made, اور پتہ نہیں planets and everything, اور یعنی کہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہو کہ میں comprehend ہی نہیں کر پا رہا تھا at that time. I saw history sort of ارتھ کی, کس طرح چیزیں آ رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ آرمیز جمع ہو رہی ہیں ایک سائڈ پہ آرمیز جمع ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو تباہ کر رہی ہیں, اور پھر سب ختم ہو گیا, پھر دوبارہ آرمیز آ رہی ہیں, پھر دوبارہ آ رہی ہیں, اور It's like a time lapse of history. It was like a time lapse, and it was like it's happening over and over again. Same things are happening over and over again without any, like humans are making the same mistake over and over again. That's what my interpretation was. اس کے علاوہ میں نے اور بھی چیزیں دیکھی. میں نے ہائیروگرافکس نہیں ہوتی جو اینشینٹ ایجپشنس کی تھیں, وہ دیکھی عجیب عجیب سی. پھر پیرامڈس دیکھے. ایک جو چیز میں نے بہت ہی ویئرڈ دیکھی نا, وہ یہ دیکھی تھی کہ خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, افراتفری کا نظام ہوا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ واز اے ویئرڈ تھنگ. اچھا وہ ہو رہا ہے, اور پھر ایک دم میرے دماغ میں آیا کہ دس از اچھا خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور پھر ایک دم آیا, لیکن یہ وہ خانہ کعبہ نہیں ہے جو دنیا میں, یہ وہ خانہ کعبہ ہے جو اوپر ہے, لائک ان جنت, ٹھیک ہے. اور جب یہ اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی تو اوبویسلی آپ کا دماغ پھٹ جاتا ہے اس وقت. خیر یہ بہت مجھے جو فیل ہوا بہت لمبا, دس واز ہول, بہت کہہ لو کہ آئی وڈ سے گھنٹے, لائک ٹائم لیس تھا وہ. اس کے بعد میرا نا پرابلی ایک دم بلینک ہو گیا, بلینک اسکرین آ گئی, اور دین آئی ووک اپ ایونچولی. آئی واز لائک اوکے سو آئی ایم اسٹل الائیو, واٹس گوئنگ آن. اور جب میں اٹھا ہوں, پھر میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنے دل کو دیکھا, نارمل ہو چکا تھا, سب کچھ واز فائن. دین ادھر ادھر میں نے دیکھا, پھر مجھے ایک دم خیال ہے کہ اچھا ہاں میرا فون ادھر پڑا ہوا ہے. تو میں ایک دم اٹھ گیا میں اس وقت بستر سے نا, اور میں نے دیکھا ادھر جو فون تھا اس کے ساتھ گھڑی لگی ہوئی تھی, اس پہ 7 اور 8 ہو رہے تھے. اب میں نے اس وقت دیکھا تھا, اینڈ وین آئی ووک اپ آئی سو اٹ اینڈ اٹ واز 7:11. لائک ہارڈلی 2-3 منٹس اس میں گزرے تھے, بٹ آئی کین اشور یو اٹ واز ناٹ دیٹ, لائک اس سے بہت زیادہ ٹائم گزرا تھا, جو ایٹ لیسٹ میں نے چیزیں دیکھی تھیں اور سارا کچھ ہوا تھا. ناؤ دس تھنگ ہیپنڈ, it was very shocking for me obviously, like for anyone it would be shocking. and میں آفس اس ویک میں بہت ہی برے طریقے سے آفس گیا, میں بس چپ کرے کام کر رہا ہوں, ڈپریسڈ, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, and I knew I was like okay I'm gonna die anytime soon. Did you consult the doctor? ہاں, تو I went back to Atlanta.
میں نے جا کے ڈاکٹر کو بتایا, اس نے کہا ہاں اچھا یو پرابلی ہیڈ این ہارٹ اٹیک اور وٹ ایور, آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں. فل فزیکل کرایا, ای سی جی یا ای کے جی وٹ ایور اٹ از, وہ اس نے کیا. اس نے کہا کہ آئی ول گیو یو رپورٹس جو بھی ہوتا ہے. میں خیر ٹریول کر کے واپس آ گیا. میں واپس آیا ہوں, اسی عرصے میں مجھے پتہ چلا کہ مائی فادر ان لا ہی واز آن بیڈ فار 2 years بیکاز آف سم ایکسیڈنٹ. ان کا نیورو سرجیکل کوئی آپریشن ہوا تھا اس کی وجہ سے, تو ہی پیسڈ اوے. ناؤ میں نے, اور یہ میں نے زینب کو بھی نہیں بتایا تھا آبویسلی, ایسی سچویشن تھی کہ میں زینب کو کیا بتاتا اس وقت, انٹل آئی فگر اٹ آؤٹ مائی سیلف. تو یہ ہوا ہے, آئی ہیڈ ٹو گو ٹو شکاگو. وہ لوگ بھی سب ادھر ہوتے تھے. ادھر جا کے میں خیر شکاگو گیا ہوں, اس ویک پورا ادھر رہا ہوں. پھر واپس آ گیا. ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ کا ریزلٹس آ گئے ہیں. میں نے کہا چلو واپس آ کے لوں گا. آفٹر 2 weeks آئی وینٹ بیک ہوم. جا کے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے. فل فزیکل کی رپورٹ دکھائی اس نے. ایوری تھنگ از پرفیکٹ, لائک یور کولیسٹرول از پرفیکٹ, آپ کا یہ پرفیکٹ ہے, یہ وہ. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, لاؤ لیٹس گو ٹو دا مین پارٹ. اس نے کہا آپ کا ہارٹ جو ہے اب جنرلی ہوتا ہے آرٹلریز آپ کی تھوڑی شرنک کر گئی ہیں, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, کھانا آپ صحیح کھائیں. اس نے کہا کہ یور ان دا 99% جو آپ کی پرسنٹائل ہوتی ہے ٹاپ 99% میں, یور ان دیٹ, آپ کا ہارٹ ہیلدی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, اٹ واز مائٹ بی اے مائلڈ ہارٹ اٹیک, مائٹ بی سم تھنگ ایلس, بٹ یو آر گڈ ٹو گو, لائک یو نو آپ کا ویسے کوئی نہیں ہے. لیکن اس نے وہی ساری باتیں بتائیں, سلیپ اچھی کریں, ہیلدی کھائیں, گرینس کھائیں. میں نے کہا نہیں, میں ویجیز نہیں کھاتا, میں ابھی بھی نہیں کھاؤں گا, بٹ یو نو اوائڈ کریں, ایکسرسائز کریں, وہ ساری ٹپکل باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ جب یہ ساری سچویشن ہوئی, رزلٹ میں نے دیکھا, میں نے ناؤ اٹ انٹریگڈ کہ اب what is this, what happened, what did I see. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ شور آپ نے سائی فائی موویز اور کارٹون میں اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اینیمے وغیرہ میں, بٹ وین دس سم تھنگ آف دیٹ سارٹ ہیپنس ود یو دین یو اسٹارٹ ایکسپلورنگ. تو پھر میں نے بیٹھ کے ریسرچ کرنا شروع کی کہ واٹ اٹ واز, ہاؤ اٹ ہیپنڈ. تو اس میں کافی آن لائن میں نے چیک کرنا شروع کیا لوگوں نے کہ seeing things before dying or heart attack and seeing something, یہ وہ images. تو اس میں پتہ چلا این ڈی ایک ہوتا ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس از وین یو آر اباؤٹ ٹو ڈائی یو سی تھنگس. اور یہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی پورا ہسٹری دیکھی اپنے بچپن سے, یہ وہ, اٹس آل ریئل, لائک یو نو ناٹ نیسسری کہ ہر ایک بندے کو نظر آئے, بٹ a lot of people see it, a lot of people out there have, and it's not the same thing for everyone. ہر ایک ڈفرینٹ لیول پہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ریسرچنگ. اچھا میں نے وہ بھی دیکھا, ڈزنٹ ریئلی ہیلپ می, رائٹ. ٹھیک ہے, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس تھا, وہ تو مجھے آلریڈی پتہ ہے کہ یہ تھا, واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. خیر میں نے جو سائٹ پہ چیزیں کی, میں نے کہا اچھا آریہ ہے, شی از لائک 6 months old, وی ہیو ٹو, میں نے زینب سے بات کی, میں نے کہا وی ہیو ٹو ورک آن آور ول, لیونگ ویل جو ہوتی ہے وہ بناتے ہیں. اسپیشلی اس کے ابو پیسڈ اوے ریسنٹلی, تو اس کو بھی تھا کہ ہاں دس از سم تھنگ وی شوڈ ڈو. ہم نے اس پہ کام کیا, اور چیزیں کی ہیں. وہ آن دا سائڈ میں نے ایک اور جو چیز کرنا شروع کی وہ یہ کی کہ ایک جو چیز اس تک ریئلائز ہوئی تھی, آئی گیس وچ واز سارٹ آف اے ٹرننگ پوائنٹ فار می ایز اے ہیومن بینگ, کہ what is life. I started asking questions, I started sort of thinking around those things کہ میں ٹیرا میں کام کر رہا ہوں, آئی ایم اے کنسلٹینٹ, ہر وقت ٹریول کر رہا ہوں, اور میکنگ گڈ منی, اور پلانز ہیں کہ آئی ایم گونا بی اے پارٹنر, لائک not with Teradata, maybe with someone else, but that was the goal. Very corporate goals, and very like پوری زندگی نوکری کر کے grow کرنا ہے, and I'm gonna be at the top, or like what's the point, like what am I could have died that day and everything would have been and وہیں پہ ختم ہو جاتی. تو and پھر مجھے بھی ریئلائز ہوا کہ you know Zainab is doing a lot with the kid, وہ ہر وقت اس کے پاس ادھر ہوتی ہے, میں ٹریول کر رہا ہوں منڈے ٹو تھرسڈے, وہی سنبھال رہی ہے, اور کل کو اگر میں نہیں ہوتا تو وہ بیچاری آلریڈی کر رہی تھی, میری اب بچے کے ساتھ ٹائم بھی نہیں گزار رہا. یو اسٹارٹ کوشچننگ آل دا تھنگس, like I'm trying to earn a lot of money, like for what, what's the purpose, what's the point if at the end of the day I'm gonna die. یا اس پیسے کو میں نے کیوں کرنا ہے, تاکہ میرے پاس نہ پیسہ آ جائے کہ میں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکوں. آپ ویسے گزار لیں, آپ گزار سکتے ہیں, تو why are you doing this in the first place. تو میری کوشچننگ اسٹارٹ ہو گئی. ساتھ میں مجھے یہ ہو گیا کہ فیملی از ویری امپورٹنٹ, ناٹ اونلی مائی امیڈیٹ فیملی, مائی پیرنٹس, مائی سبلنگس, سارے کے سارے. تو دا نیکسٹ ایئر وی ٹوک اے ٹرپ, وی وینٹ ٹو ناٹ اونلی فیملی, اٹس لائک اسپینڈنگ ٹائم ود یور فیملی اینڈ لوڈ ونس. تو میں فارن ٹرپ کیا ایک ویسٹ کوسٹ, دونوں بھائیوں کے پاس, سیاٹل اینڈ وینکوور, ان سے جا کے مل کر آئے. وی ڈیڈ اے یورو ٹرپ ایٹ دیٹ ٹائم,
کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایز اے فیملی ہم لوگ انٹرنیشنل ٹرپ ہم نے کیا تھا, اور اس میں کوئی مہینے کا ٹرپ مارا, 10 سے 12 کنٹریز ہم نے کی تھیں, میں نے سینٹرل یورپ کو فوکس کیا تھا مینلی. دین ان ارلی 2016 وی کیم ٹو پاکستان, امی ابو سے ملے, تم لوگوں سے ملے, اینڈ ڈیورنگ دس ٹائم آئی کیپٹ آن ریسرچنگ, آئی کیپٹ آن کویشچننگ what life is all about, اگر میں مر جاتا تو was that it, کیا یہی تھا. اینڈ ایک جو آئی تھنک ون امپورٹنٹ تھنگ از کہ اسلام کا لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ڈونٹ کویشچن اٹ, یا کوئی ایسی چیزیں آپ اس کو کویشچن نہ کرو. دیٹس دا رانگ اپروچ. If you don't question anything, you won't learn, and if you won't learn, you won't find out the truth. And Islam is all about finding the truth. تو میں نے اس میں کویشچن کافی چیزیں کیں. اس میں میں نے کہا اچھا چلو آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اپ آن ادر ریلیجنس. میں نے کہا چلو کرسچینٹی کیا کہتی ہے ایسی چیزوں کے بارے میں, جوڈائزم کیا کہتا ہے, ہندوازم از ناٹ اے ریلیجن بٹ کمبینیشن آف ملٹیپل بلیف سسٹم. تو اس میں ڈفرینٹ بکس تھیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں باقی, اور بدھزم کیا کہتا ہے, سارا پڑھنا شروع کیا. اینڈ آبویسلی قرآن کیا کہتا ہے. تو کافی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملنا شروع ہے. ایک جو کامن تھیم تھی وہ سب کی یہی تھی, بی گڈ وتھ پیپل, اچھا کرو ہر ایک کے ساتھ, انصاف کرو, یہ کرو وہ کرو, وہ ساری چیزیں تھیں. بٹ جنرلی اسپریچویلٹی جس میں اسلام میں صوفیزم آ گیا, آپ کا قبالہ آ گیا, کرسچینٹی, اور اس کے اندر جوڈائزم میں, ہندوازم تو ہے ہی بیس سارا یوگا اور یوگیز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, یہ وہ شامانزم ہے ایک آپ کا ساؤتھ امریکہ میں. دین یو ہیو ادر بدھزم تو ہے ہی میڈیٹیشن. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اپ آن دیٹ کہ یہ کیا سچویشن ہے, کیا سائنس ہے, کیونکہ آئی نیو دیر از سم تھنگ ایلس آؤٹ دیر. ٹھیک ہے ہماری اپنی لائف ہے, یہ ورلڈ ہے ہمارا, سب کچھ کر رہے ہیں, ہاں, بٹ دیر از سم تھنگ مور. اینڈ دیٹس ویئر سم تھنگ دیٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ واز ایسٹرل پروجیکشن. اینڈ ایسٹرل پروجیکشن از بیسکلی out of body experience. It's a forced out of body experience. It's just like lucid dreaming hota hai na. Lucid dreaming is when you're sleeping, you see a dream and then you realize you're in a dream, and then you can manipulate or move around in your dream, knowing that it's a dream. Astral projection is forcefully getting your spirit or consciousness out of your body and then moving around in this world or in the spirit world, which is like outside of this world. It's a different dimension, if you will. اچھا یہ مجھے جب پتہ چلا, آئی تھنک اراؤنڈ 2015 کے اندر یہ پتہ چلا تھا اس کے بارے میں. آئی اسٹارٹیڈ ریسرچنگ. دیر آر پلینٹی آف تھنگز آؤٹ دیر. آپ کو ہر طرح کے لوگوں کی ملیں گی, کچھ بکواس ہوں گی, دبا کے کہانیاں ہوں گی, کچھ بہت ہی ہوں گی. تھرڈ آئی کا کانسیپٹ پتہ چلا کہ تھرڈ آئی از سم تھنگ سم ویئر اوور ہیئر, انٹویشن ہوتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلان کا نام. تو انیشیلی پھر میں نے یہ بھی دیکھا, میں نے کہا اچھا یہ تو یہ تھرڈ آئی کا کانسیپٹ یہ تو غلط ہے, ون آل سینگ آئی اور یہ اور وہ. پھر میں نے کہا کہ اچھا نہیں یہ ایسٹرل پروجیکشن یہ تو غلط لگ رہی ہے. پھر وہیں پہ صوفیزم پہ پھر میں نے کافی اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ اچھا صوفیزم از آل ویز آؤٹ آف دس, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل دا سیم تھنگ, میڈیٹیشن, دا ویز آر موونگ اراؤنڈ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ چینٹنگ سم ورڈس لائک اللہ اور سارا کچھ. It's all the same thing. There is no single way of approaching this thing. It's there. You can do whatever you want. Whatever works for you is the way to go. Then you get into that astral projection mode. آپ اپنی باڈی سے نکلتے ہیں. So tell me about astral projection. Like what exactly is it and what happens when you do it? So astral projection is کہ آپ اپنی جو اسپرٹ ہے یا کانشیسنیس ہے اس کو, ابھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کانشیسنیس, یا ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں, ہم جو بات سوچ رہے ہیں اپنے دماغ کے اندر, ہم دماغ کے اندر سوچ رہے ہیں, ہم دماغ کے اندر نہیں سوچ رہے. ہماری کانشیسنیس ایکچولی ہے, دماغ از مور لائک سسٹم, CPU ہے. صحیح ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ برین پاور ہے, اٹس برین پاور لیکن آپ کی باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آپ کی کانشیسنیس ہے جو کہ آپ کی تھاٹس لاتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. اب میری کانشیسنیس کہے گی کہ میں نے یہ ہاتھ اوپر نیچے کرنا ہے, جو کہ میرے برین کو سگنل بھیجے گی اور برین اس کو پروسیس کر کے پھر سارا آگے پیچھے کر رہا ہوگا جو بھی کر رہا ہوگا. تو کانشیسنیس از دا کی. اب کانشیسنیس جو آپ ڈریم کرتے ہیں وہ بھی کانشیسنیس ہوتی ہے, آپ کا برین اس میں کام نہیں کرتا, آپ کی کانشیسنیس کہیں نہ کہیں موو اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ایسٹرل پروجیکشن از سمپلی کہ آپ اپنی کانشیسنیس کو کنٹرول میں لیں, اپنی باڈی سے چھوڑ کے آپ اس میں آپ کنٹرول کر لیں, اور جو
روح کہہ لو, تمہاری روح ہے, اسپرٹ ہے, اس کو آپ کنٹرول کر کے آپ اپنی باڈی سے نکالیں, اینڈ دین یو کین آئیدر موو اراؤنڈ ان دس ورلڈ اور یو کین موو اراؤنڈ ان دا اسپرٹ ریلم. اور اس میں پھر ایسٹرل ورلڈ کہتے ہیں اس کو. تو میرا جو مین پرپس تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں دنیا میں گھوموں پھروں, لوگوں کو جا کے اسپائی کروں, او اچھا یہ کر رہا ہے, ہاں کل تو اس نے یہ کہا تھا, آج یہ کر رہا ہے. اچھا میرا پوائنٹ ہی یہ تھا ایکسپلور, انڈرسٹینڈ, اور اس میں پھر وہ ایک اسپرٹ ورلڈ میں جائیں. جو لوگوں نے کہا ہوا تھا آن لائن, وہ یہی کہا ہوا تھا کہ ونس یو گیٹ ٹو اے لیول, جو کہ اب ولی اللہ لیول ہوتا ہے, کہ آپ ونس یو گیٹ ٹو دیٹ لیول تو آپ یو کین بہت ہی نیکسٹ لیول پہ آپ چلے جاتے ہیں. آپ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اسپریچولی پروفاؤنڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ کے, بہت ہی زیادہ. تو اس لیول پہ جانا ہے. لیکن فار دیٹ ان اینی ریلیجن آپ کو بہت پریکٹس چاہیے, آپ کو بہت زیادہ کنٹرول چاہیے. آپ کو اپنا انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اس پہ کرتے ہیں. دا وے یو گو اباؤٹ اٹ از میڈیٹیٹ کریں, آپ خاموشی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور کانسنٹریٹ آن اے پرٹیکولر تھنگ and constantly do that for many, many days, weeks, months, or even years. And then one day you will be able to achieve that. And I just did that exactly. I started doing that. Because one thing that worked for me was I was traveling. تو میرے پاس گھر میں نہیں ہوں تو مجھے شو نہیں ہے, رات میں آرام سے اندھیرا اور پچ بلیک ڈارکنیس کے اندر. اور I would do that for almost an hour before going to sleep. And my meditation was at the bed. میری یہ نہیں تھی کہ میں بیٹھ جاؤں کہیں پہ دن کے وقت یا شام کے وقت یا کہیں. رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے لیٹ کے ہمیشہ کرنی ہے, اور اس میں بس اپنے مائنڈ سے ہر طرح کی تھاٹ نکال دیں آپ. اچھا, اینڈ اٹس ناٹ obviously it's not easy, but once you practice it over and over again you will master it. And once you master it then sky is the limit. پھر آپ کو پھر خود ہی سے لائٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. So and there are multiple ways. At the end of the day you have to open your third eye. Once you open your third eye you can then start astral projecting things using that. اور اس میں پھر وہی والی بات ہے کہ there are different ways of doing that, different ways of achieving that. آپ کسی کالے اندھیرے میں رہیں for 7 days. میں نے نہیں کیا یہ خود, لیکن جو کافی یوگیز اینڈ ڈفرینٹ شامنز وغیرہ جو بولتے ہیں یہی بولتے ہیں کہ یو اسٹے ان اے پچ ڈارک روم فار 7 days. ادھر ہی کھانا کھائیں, ادھر ہی سب کچھ کریں. 7 days کے بعد آپ کو اندھیرے میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. آفٹر 3rd اور 4th day آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اینڈ آئی ڈیڈ اچیو دیٹ. اس کا دوسری فلپ سائڈ کیا ہے, اراؤنڈ 300 hours آف میڈیٹیٹنگ ان پچ بلیک ڈارکنیس. And there will come a time then you would start seeing things in your room. کمرہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا, چھت نظر آنا شروع ہوگی آہستہ آہستہ کر کے. اینڈ جب ونس یو اسٹارٹ ٹو میسٹر دیٹ تو پھر آپ اس کے بعد پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا آپ کو نکال کے اٹھا کے اسپیس پہ لے جائیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ. So astral plane, what was that like? What's the philosophy behind it? And I mean you were actually going out there to really explore, right? And so what did you find out? ہاں, تو اب یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ وی آر واٹ انجینئرس, رائٹ. ہم لاجیکل اس پہ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کیا بونگی مار رہا ہے یہ وہ, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ از آؤٹ دیئر, اٹس دا اسپرٹ ورلڈ. سو ایوری تھنگ, ہماری جو اسپرٹ ہے اوروں کی بھی اسپرٹ ہوتی ہیں, اینڈ دیر آر ادر اینٹیز ایز ویل آؤٹ دیئر. آپ کو ایون پلانٹس کی اسپرٹ ہوتی ہیں, ہر چیز کی, ایوری تھنگ از اے لیونگ تھنگ فرام اے اسپرچوئل پرسپیکٹیو. اور تو ایسٹرل پلین اس طرح ہوتا ہے کہ اب میری جو کانشیسنیس ہے اس کی نا کنیکٹڈ ایک لائن لگی ہوگی ارتھ کے ساتھ, کیونکہ ہماری گریوٹی ارتھ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور ارتھ کی جو ہوگی اس سن کے ساتھ جا کے کنیکٹیڈ ہوگی, مون کی ارتھ کے ساتھ ہوگی, اور سن کی کسی بڑے اس سسٹم کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کو یہ سن اور سولر سسٹم پورا روٹیٹ کر رہا ہے. رائٹ, دیٹس ون تھنگ. دین ہر چھوٹی موٹی اینٹیٹی اسی طرح کنیکٹیڈ ہے. اسی لیے جب آپ کو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ گو کنیکٹ ود دا نیچر, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جتنا اس کے ساتھ رہیں گے تو اتنی زیادہ آپ کے اندر پاور, انرجی اور وہ ساری چیزیں آئیں گی. تو خیر دیٹس وہ جو اسپرٹ ورلڈ ہے وہ آپ کو اس طرح کے جیسے آپ اس میں فلائی کر رہے ہیں, یو فیل لائک یو آر فلائنگ, موو اراؤنڈ کر رہے ہوں گے, آپ پلانٹس کے ساتھ سے بھی گزر رہے ہوں گے. اینڈ دین جب اتنا زیادہ لیول اپ ہوتا جاتا ہے, جتنا زیادہ لیول اپ ہوتا جاتا ہے تو پھر آپ ڈفرینٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. اس میں سے جو ہمارا اسپیس ہے اس میں سے نکل کے دوسرے نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں گے, وچ از اے بٹ ڈفرینٹ بٹ اٹس بیٹر دین دا فرسٹ ون.
پھر آپ تھرڈ پہ جائیں گے, پھر فورتھ پہ جائیں گے, سو So اس میں ملٹیپل وہ ہیں. I'm not going to get into too much details. I think already there are enough people to there's definitely an intrigue there. جو چیزیں انہوں نے کی ہیں, you guys can sort of Google and do your own research, and if you have any other questions, probably Instagram کی link ان کی آ رہی ہوگی, تو you can DM him as well. We're going to loop the conversation back a little bit towards yeah, so this happened in 2015, and then you've been doing this for the past however many years. 6-7 years. Separately, you've been in Atlanta, آپ نے multiple jobs وغیرہ بھی کی, اور پھر switch وغیرہ بھی کی, now you're at Protectity and وہ سارا. Couple of things that I want to explore, and we're at the 1 hour 14-minute mark, so I'd like to wrap this up over the next 15-20 minutes as well. But you know, whenever we have this conversation of آپ نے اپنی جرنی پوری بتائی, and you're in the US now. اگر آج ایک بندہ کوئی بھی دیکھتا ہے نا, جب وہ آپ کو دیکھتا ہے, جب وہ فار ایگزامپل میں اگر باقی دونوں بھائیوں کو دیکھوں, وہ ان کو دیکھے گا, تو وہ یہ کہے گا کہ یار یہ تو اسلام آبادی بوائز تھے, اور ان کا تو گڈ سین تھا, اور یہ تو جو بڑے آرام سے, اٹس ویری ایزی ٹو بی دیٹ پریولیجڈ. ابھی میں نے کل پرسوں ایک کانورزیشن کی ود فاطمہ مظہر جو CEO کولیبس ہیں, اور اس میں بھی نیچے آ کے کامنٹس میں لوگوں نے کہا تھا کہ وہ پریولیج کلاس تو پاکستان میں ایسا ہی کرتی ہے. Probably the theme that's not there, and again, so for a lot of people who don't know, جو 3 بڑے بھائی ہیں, میرا تو آپ کو پتہ ہے, بٹ جو 3 بڑے بھائی ہیں, the oldest one is in Apple right now. وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر, وہ ایپل میپ سائٹ پر ہے, اس کو ایڈ کر رہے ہیں. جو دوسرے والے ہیں, he is in Facebook, he was in Google before that and Microsoft before that. You're at Protectity. All 3 of them have graduated from FAST in Islamabad. جو 2 major themes ہیں جس کو میں ٹارگیٹ کروں, دوسرے پہ میں آتا ہوں. پہلے تو یہ کہ you talked about being a bad student, and so what I want to know is جو 2 فیسنگ ہیں, کہ ایک جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, اور اس وقت جب آج جو آپ ہیں, could you ever imagine you at that time کہ آپ یہاں پر پہنچے ہوں گے. And for a lot of folks who are sitting there and thinking کہ یار یہ تو پڑھے لکھے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, ایکس یونیورسٹی میں گھس جائیں, وائی گریڈس لے لیں تو زی آؤٹ کم ڈیفینیٹیو ہوگا. But in your case, you essentially proved that wrong, right? Like you weren't the perfect model student. You didn't have it all figured out, essentially. But there was something else probably which you can expand on. What was it that allowed you to be able to grow the way that you did? Yeah, so you're right. I was not ٹاپ اسٹوڈنٹ اور اینی تھنگ, ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. میرے ڈسپلنری کمیٹیز بھی, DC کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوئی ہیں, گیمنگ کر رہے ہیں, پکڑے گئے, یہ وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کی ہیں, بہت ساری رینڈم ایوریج چیزیں کی ہیں جو کہ لوگ کرتے ہیں. اینڈ آئی ڈیڈ اسٹرگل کہ جس طرح اگر میرا شاید GPA ٹاپ پہ ہوتا تو مجھے مسئلے نہ ہوتے, مجھے شاید ٹاپ پہ اسی کو ٹیرٹا اٹھا لیتی, شاید پہلے نہ کرتی. آئی آلسو ہیڈ ٹو ورک ود جارجیا ٹیک سے میں نے MBA کیا تھا, اپنا ایگزیکٹو MBA. تو وین آئی اپلائڈ دیر, ڈین نے مجھے بلایا انٹرویو کے لیے, تو اس نے کہا کہ ایوری تھنگ از گڈ لیکن آپ کا GPA کم ہے, وائی از دیٹ. تو اب اس پوائنٹ پہ بھی وہی والی بات ہے کہ میں کہتا ہوں میرے تو GPA کم ہے, میں اپلائی نہیں کر سکتا, 3 سے ان کا اوپر چاہیے ہوتا ہے. لیکن you have to try. At the end of the day, you have to figure out ways of making things work. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کہ میرا کم تھا, میرا CS اور مینجمنٹ کورسز میں اچھا تھا, فزکس اس میں کم تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنا کوئی لیٹر لکھیں جس میں آپ ایکسپلین کریں, ایسے میں لکھیں کہ why اینی تھنگ ایکسٹرا آرڈنری دیٹ یو ڈیڈ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو بتایا میرا ایکسپیرینس کیا ہے, آل اراؤنڈ دا ورلڈ میں نے کام کیا ہے, میں نے ٹریول کیا ہے, میں کنسلٹنٹ ہوں. کنسلٹنٹ کی کافی ویلیو ہوتی ہے فار MBAs کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس کنسلٹنٹ بننا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میرا ہے. اینڈ آئی آلسو وانٹیڈ ٹو گیٹ اے GMAT ویور. تو اس لیٹر میں نے یہ بھی اس نے کہا کوئی بزنس وغیرہ کیا, تو میں نے کہا یس آف کورس. ہم لوگ فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوگرافی کرتے تھے, تو میں نے اس کا بتا دیا, بیلنس شیٹ وغیرہ بتا دی, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم بناتے ہیں یہ وہ. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, لائک اٹ ورکڈ آؤٹ. اگر میں اس پہ بیٹھا رہتا کہ یار میرا تو GPA تک میں تو اپلائی نہیں کر سکتا, تو میرا شاید نہ ہوتا کبھی بھی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے what matters is if you want to get something, you want to achieve something, figure out ways, there are always ways کہ کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے. اور اگر میں اپنی جرنی کو, جو تم بات کر رہے ہو کہ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, probably not. کیونکہ اگر میں اس طرح سوچ رہا ہوتا کہ یار میں پھر پاکستان میں ہی بیٹھا ہوتا,
میں پاکستان میں بھی شاید میں کوئی ایسی جاب پکڑ لیتا, موٹرولا والی پکڑ لیتا کہ یار میرا تو کوئی سین نہیں اب ٹیریٹ میں اپلائی نہ کرتا دوبارہ. اگر انگزائٹی میں آپ زندگی گزارتے تو اس میں تو پھر یہی ہوتا نا کہ یو وڈ ہیو کانسٹنٹلی سیبوٹاجڈ یور اون گروتھ. یا یو ہیو ٹو کیپ یور فوکس, یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو بھی آپ نے اچیو کرنا ہے فائنڈ ویز آف اچیونگ دیٹ. اگر آپ کو کہیں سے اف یو آر ناک ڈاؤن کسی وجہ سے نہیں آئی, ریجیکشن آ گئی, اٹس اوکے ٹو بی ریجیکٹیڈ سو دیٹ یو لرن اینڈ دین ڈو بیٹر دا نیکسٹ ٹائم. اینڈ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور آئی تھنک میری پوری لائف اس میں اگر تم دیکھو تو یہی ہے کہ جی پی اے بھی کم تھا, فاسٹ میں بھی یہ مسئلہ ہوا, آپ کا ایف ایس سی میں کم ہے اسکور, آپ اب کیا کرو گے, محنت کر لی, پھر سمجھ آ گیا اچھا ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو بیٹر کر کے آہستہ آہستہ گریجولی بہتر کیا. سیم گوز فار جی پی اے بہتر کیا, جارجیا ٹیک سے گریجویشن ہوئی, دیٹ اینڈ وہی والی بات تھی کہ ایک ڈریم تھا کرنا ہے, آئی ہیو ٹو فائنڈ ویز آف میکنگ شیور کہ میں کس طرح اس کو اچیو کروں. جو دوسری تھیم جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لاٹ آف پیپل اگین پریولیج کے ساتھ وہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان کی پریولیج ہے, جس کی وجہ سے چاہے وہ پریولیج ہو ان لیو آف یور اکیڈیمک جرنی یا وہ پریولیج ہو ان ٹرمز آف یور کنیکٹیوٹی, یور منی, اور یو نو کیا آپ تو بڑے سیٹ تھے, آپ کو تو کبھی کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. جو میں اگر پرٹیکولرلی میں یونیورسٹی والا ٹائم یاد کروں تو یو گائز آئی ریمبر تھری kids going to university at the same time, private university at the same time. ظاہر ہے that took a hit and اس میں پھر وہ بڑا ایک وہ تھا, اور اس کے not just university plus 3-4 years تنخواہیں جب آنا بھی شروع ہوئیں تو وہ کس طرح سے آتے ہیں. اٹ وازنٹ لائک کہ جی اب تو پارٹی چل رہی ہے, میری جو جیب میں جا رہا ہے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ اگین وہی والی بات ہے کہ آج جب کافی when a lot of people look at would probably look at the three of you, they'd be like یار یہ ان لوگوں نے تو کر لیا because یہ تو privileged تھے, یہ لوگ تو connected تھے یا privileged تھے. میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھی ہوئی وہ جرنی, یو نو دیر واز نو کنیکٹیوٹی, دیر واز نو لائک بھائی جان جو سب سے پہلے یو ایس گئے تھے, کینیڈا گئے تھے, اٹس ناٹ لائک ہی نیو پیپل اوور دیر, اٹس ناٹ لائک ہی ایون نیو a lot of how the system works, right? But he just really had this vision and this dream کہ یار میں نے یہ چیز کرنی ہے, and he kept on finding the way, albeit with a lot of failures. مجھے بھائی کا بھی یہی تھا, آپ کا بھی یہی تھا. And الحمدللہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ سچویشن is a lot of luck, it's a lot of parents کی دعائیں and so on, and definitely there's a lot of smart decision making and hard work there as well. What I want to talk about is social mobility that a lot of people miss in Pakistan, and that's essentially, I mean, I've seen, if I was, آپ لوگوں کے کیس میں تو you essentially went to a public school, like PF is a public school, Biden went to IMCB, I believe, and PF is a Air Force public school ہے نا, وہ essentially public school consider ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, publicly funded, right, tax payers money سے. So ایک تو وہ اسکولنگ کا, میں اگر اپنے آپ کو کرتا ہوں کہ میں بیکن ہاؤس چلا گیا تو I had the privilege, but then I know a lot of people from Beacon House who didn't end up doing as well as I did. And so there is that element. It's not just as simple as کہ یار ابا جی نے کروا دیا, you know, and so many people I know from your batches and مجاہد بھائی's batches جو ناسا میں کام کر رہے ہیں, ٹیسلا میں کام کر رہے ہیں. FAST is huge in the US. It's all over, right? So the element of social mobility, if you can touch upon that and what life was back in the day to what it's now, how do you see that sort of evolution? Because again, context for a young kid sitting there thinking, yeah, I'm from a middle class family, you know, my father isn't doing amazing but he's doing okay, and I don't know if I could be at the very top essentially, right? And they would اپنی وہ ڈریم کو خود سے کٹ کریں گے, وہ خواب ہی نہیں سوچیں گے for that matter. I think you're right کہ یہ کافی لوگ اس طرح سوچتے ہیں, اور ہمارے بیچ میں اگر میں ایگزامپل لوں گا تو کافی ایسے لوگ تھے جو کہ اتنے زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھے, پریویلیج نہیں تھے, پیسہ نہیں تھا فیملیز میں, اینڈ یٹ دے ہیڈ دیٹ ویژن, رائٹ, کہ ہم نے بہتر کرنا ہے, ہم اپنے آپ کو بہت بہتر کریں گے, ہم یہاں سے یہاں موو اراؤنڈ کریں گے. they found ways of moving around to different places, and پھر ان places میں بھی نہیں وہ رکے. اگر ان کو لگا کہ وہ جو ان کا ڈریم یا ویژن تھا وہ پورا نہیں ہو رہا, they moved away from that place as well. کچھ نے بزنس اسٹارٹ کیے, ویری سکسیزفل ماشاء اللہ سے, بہت سے چلا رہے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو یہی سوچتے کہ ہم لوگ تو یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں نا, ہم تو کر ہی نہیں سکتے, تو وہ کچھ بھی نہ کر پاتے. بٹ a lot of my batchmates are in the US working at really really good places, اور اگر ان کے سوشل بیک گراؤنڈ دیکھو تو شاید
ویسے ہی وہی والی بات ہے کہ وہ شاید سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ باہر جا سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کے اپنے اٹس آل دا مائنڈ سیٹ دیٹ یو ہیو. آج کل میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کافی چینج آیا ہے کہ اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں, کافی لوگ کر رہے ہیں, ہر طرح کے لوگ کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی اے سرٹن کلاس دیٹس ان ٹو اسٹارٹ اپس, کافی ہر طرح کے آپ کو مل جائیں گے. اور جو کہ اچھی بات اس لیے ہے کہ اگر کوئی بہت ہی مڈل کلاس سے فیملی سے کر رہا ہے اسٹارٹ اپ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو سالو اے پرابلم جو کہ مڈل کلاس فیملیز کو ہی فیس ہوتی ہے, دے انڈرسٹینڈ دیٹ اسٹرگل اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو فکس دیٹ, رائٹ. تو اس طرح کافی چیزیں ہیں, بٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ a lot of people are still lost. They have no idea. اور وہ یہی بات سوچتے ہیں کہ یار ہمارے یہ تو خیر ہمارے بالکل ہی باہر ہے, چلو مڈل ایسٹ شاید ہم اپروچ کر سکیں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گوئنگ ٹو دا US, رائٹ. دیٹس ناٹ دا باٹم لائن. پوائنٹ آخر میں وہ یہ نا کہ ایوری ایسپیکٹ آف اٹ, میں اس کمپنی میں نہیں کیونکہ میں تو یوں ہوں, میں یہ کام کرنا نہیں میرے لیے تو وہ ہے. اگر آپ باؤنڈریز اپنی خود کریٹ کریں گے تو یو آر نیور ریئلی گوئنگ ٹو وہی اگین سوشل موبلٹی کو ریچ کرنا نا از اے مائنڈ سیٹ پرابلم, رائٹ. اٹس ناٹ اینی تھنگ ایلس. اف یو ہیو دا رائٹ مائنڈ سیٹ یو کین جمپ. پروبیبلی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لوور مڈل سے اٹھ کے ایک دم سے ایلیٹ پہنچ جائیں. دیٹس لائک کہ آپ کو ہیروئن بیچیں یا چرس بیچیں تو شاید آپ کر بھی لیں, بٹ ریئلسٹ پریکٹیکلی مشکل ہے. بٹ ایٹ لیسٹ یو کین ٹیک ون اسٹیپ اہیڈ اینڈ ون اسٹیپ اہیڈ. اور اس کے لیے بہت سارے ایزی, یہی والی بات آئی ایم پریٹی شیور لوگ سوچ ہوں گے یار یہ لوگ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا, میں اگر دیکھوں گے میرے بھائی تھے تو اس لیے کر لیا. فائنڈ پیپل, دیر آر پیپل جو کہ ہیلپ کرنے کو تیار ہوں گے. اور یہ میں نے خود بہت سارے لوگوں کو کیا ہے. آئی ریممبر اتنے زیادہ لوگ امریکہ میں آئے ہیں جن کی مجھ سے بات ہوئی اور میں نے ان کو کنونس کیا اینڈ دے ایکچولی کیم اوور. اور دیر آر لاٹ آف پیپل جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں جو کہ ہیلپ کر رہے ہیں. تو اف یو تھنک یو وانٹ ٹو گو ٹو دا US بٹ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, فائنڈ سم ون ود ان یور سرکل, یا کسی کا بھائی ہوگا کچھ ہوگا اس سے بات کریں. اف یو وانٹ ٹو ورک ان اے سرٹن کمپنی, find what they require. If you don't have that skill set, learn that skill set. And you don't give up on your dreams or anything just because you think کہ وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, یہ تو ایک certain لوگ یا ان کے لیے ہے. آپ everyone can do everything if they put their mind to it. If they have a problem solving mindset, right? So you figure out کہ یار مجھے یہ آؤٹ کم اچیو کرنا ہے, میں اسے بیک ٹریک کرنا شروع کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار اس میں یہ اسٹیپس ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں تو میں کرتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ اسٹیپس اتنے ڈیفیکلٹ ہوں کہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ میری ڈریم جو ہے نا یہ انریلسٹک ڈریم ہے, اینڈ پھر آپ کسی اور کو بلیم کرنے کے بجائے خود سے یہ بات ایکنالج کر سکتے ہیں کہ مے بی دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. بٹ اف یو ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپس ہوں گے جس میں آپ شاید وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے, وہ ریجیکٹ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا کہ یار بس اس کو آپ اچھے نہیں لگتے یا وہ آپ سرٹن علاقے میں رہتے ہیں یا آپ سرٹن یونیورسٹی کے ہیں, وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے بیکاز ہی ریکوائرز اے سرٹن سیٹ آف اسکل اور سرٹن سیٹ آف سم تھنگ جو آپ میں نہیں ہے. رائٹ اینڈ اف یو کین بلڈ دیٹ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. لائک وہی والی بات ہے کہ فاسٹ کے 3 لڑکے فاسٹ سے گریجویٹ کر کے باہر بیٹھے ہو سکتے ہیں, وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ یار وہاں تو MIT والا جائے گا, تو یو پین والا جائے گا, تو جارجیا ٹیک والا جائے گا. اس میں اگر میں اپنا ہی دیکھوں تو ہمارے ٹائم پہ کافی زیادہ لوگ, تمہیں یاد ہوگا مائکروسافٹ جا رہے تھے, اور دا وے دے وینٹ, مجاہد کیا تھا, میرے بیچ سے بھی کافی لوگ گئے تھے. انٹرویو ٹیسٹ ہوتا تھا, انٹرویو ہوتا تھا, اس کے بعد اور پھر ہوتا تھا. تو میں نے ایون وہ ٹیسٹ بھی نہیں دے سکا تھا کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا, اور اگر میں ہوتا اسی مائنڈ سیٹ سے کہ یار وہ تو اپرچونیٹی نکل گئی, اب تو میں جا ہی نہیں سکتا, تو میں بیٹھا رہتا. لیکن میں نے پھر فگر آؤٹ کیا اچھا نہیں میں نے جانا ہے, میرے 2-3 بہن بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ہیو ٹو جوائن دیم, ساری فیملی موو ہو رہی ہے. تو میں نے پھر ریکروٹنگ کمپنی پکڑی, لائک رینڈم کمپنی ہے, اور مجھے یاد ہے کہ ابو سے کافی پریشان ہو رہے تھے, اور ٹیریٹا واز پیئنگ می ریئلی ویل. تو اب نے کہا یو نو یو آر کمفرٹیبل اوور ہیئر, وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو اینڈ رینڈملی جا کے ڈھونڈو گے جاب, پتہ نہیں ملے نہ ملے, کیسی ملے, کس حالات میں رہو گے, کہ آپ کو ہوتا ہے نا اٹس انسرٹن کہ ادھر ہی بیٹھے رہو بس پوری زندگی یہیں پہ گزارنا واٹ ایور. تو لیکن مجھے کہ نہیں میں نے جانا ہے, آئی ہیو ٹو ایکسپلور, آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دس پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ جو تم بات کر رہے تھے. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ, اور یہ کنسلٹنگ آپ کو سکھاتی ہے, بٹ یو کین یوز اٹ ان یور ڈیلی لائف. وی لو ٹو ٹریول اینڈ وی یوز دیٹ آل دا ٹائم, کہ کبھی کچھ ہوتا ہے نا سچویشن آ جائے, ہاؤ ڈو یو اپروچ دیٹ سچویشن. لائک لوگ کافی ہوتے ہیں جو کہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یار او ہو اب کیا کریں, تو خراب ہو گیا وہ. نو, یو ہیو ٹو, ہو گیا نا, لیٹس فگر آؤٹ ہاؤ ٹو سالو دس اینڈ موو آن. اور وہ اگر آپ کا ہو دین یو کین پرابیبلی ڈو اینی تھنگ, اچیو اینی تھنگ ان لائف. آپ پھر بیٹھ کے نا رو گے نہیں کہ یار یہ خراب ہو گیا وہ یہ, یا دوسروں کو بلیم نہیں کرو گے ان چیزوں کے لیے. یو ہیو ٹو لائک take control of your life. It's as simple as that. Absolutely. Control lo. Absolutely. We're at the 1 hour 30 minute mark, and it's probably one of the
longest ones that we've had. I mean, we've had 2 جو کہ اس سے اوپر گئی ہیں. But thank you so much. I know that this could have gone for much longer, but obviously I had to cut it short as well. Yep. Thank you so much for coming in and sharing all that insight, and particularly جو آپ کا وہ incident تھا, and a lot of ابھی تو he's just touched the tip of the iceberg. I know that you're really passionate about that, and you've been reading up on spirituality and theology, and جو آپ کی religious mythology ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے کافی زیادہ پڑھا ہوا ہے. So folks who are interested, can definitely reach out on your Instagram, or what would you either way, Facebook, Instagram, or so we'll put Instagram, that's the public one, so we'll put that here, and you can reach out to him there as well. One of the questions that I'd you've been in Pakistan for almost a month now, and you're going back in 2 days. I think 3 years ke baad aap aaye hain. Yep. And this is the question that I generally ask all of my guests. How do you see Pakistan 30 years from now, 2050 ke andar, knowing, I mean, you grew up in Pakistan and you went to the US, you've been visiting almost every 3 years. Recently jab aap aaye hain to mahine mein aapne discussions ki hongi, dekha hoga, you've been able to see incrementally the changes that have been happening over time as well. How do you see Pakistan 30 years from now? So one thing I've noticed اس ٹرپ کے اوپر, after coming back 3 years پہلے آیا تھا میں, کافی زیادہ ایک اس طرح کا کلچر ہو چکا ہے, اسٹارٹ اپ کلچر, رائٹ. A lot of people are getting into startups. کافی ینگ لوگ کافی چیزیں کر رہے ہیں. A lot of young people are enthusiastic about the future. ہم یہ کر رہے ہیں, پاکستان کا بڑا سین ہے, فن ٹیک, ایگری ٹیک, یہ وہ ہر طرح کے آپ کو نام چیزیں سننے کو ملیں گی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک پاکستان از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پاکستان ٹیکنالوجی وائز بھی کافی تیزی سے گرو کر رہا ہے. آپ کی بہت ینگ پاپولیشن ہے جو کہ ان دا نیکسٹ 20-30 ایئرس پرائم ہوگی, جو کہ دیر گن بی اسپینڈنگ منی, دیر گن بی دا پیپل ہو آر میکنگ a lot of changes, positive changes in Pakistan. تو اگر تو میں اس پرسپیکٹو سے دیکھوں, definitely I see a lot of potential in Pakistan, and پاکستانی people بہت زیادہ اچھی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. But you'll never know, کچھ بھی cautious optimism ہے نا. But I am really optimistic. The way people are doing it, sure there are some issues, but I tend to focus on always the positive things. So اگر میں اس طرح دیکھوں تو things are going to work out for Pakistan. پاکستان بہت اچھا اوپر جا سکتا ہے if they keep on going in the right direction. Sounds good. Hopefully we'll see that coming true as well over the next 30 years. Muneeb bhai, thank you so much for coming in. Thank you very much for having me. It was interesting discussion. کافی مزہ آیا. And for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ یہ ایپیسوڈ پسند آئی, میں دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا. انہوں نے جو باتیں کی ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں, لائف کے بارے میں, spirituality کے بارے میں, if you have any comments on that, you agree or disagree, let us know in the comment section below. اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں سے ہماری کانورسیشن پہنچے گی. فیس بک والے نیچے دی گئی ہوئی لنک پر کلک کر کے TBT کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہم ڈفرینٹ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, آرٹیکلس بھی شیئر کرتے ہیں, گیسٹ ریکمنڈیشنز بھی لیتے ہیں. جوائن دیٹ از ویل. آڈیو پلیٹفارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والے ایپیسوڈز کا نوٹیفیکیشن ملے گی. ایزی پیسہ جائز کیش یہاں پر کہیں پر آ رہا ہوگا. یو کین سپورٹ دا چینل if you like. We accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muneeb Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.